السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ قال النبي صلى الله عليه وسلم تمسك بالقرآن فإنه من كلام الله وخرج منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین، اللہ کا بے انتہا کرم و شکر ہے کہ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو شب قدر کی تلاش کے لیے جمع فرمایا۔ جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، نیک سمجھ نیک ماحول عطا کرتا ہے۔ اللہ پسند کیا، مجھے اور آپ کے ہاں جمع کیا۔ اگر اللہ پسند نہ کرتا تو بستروں پر، بازاروں میں، چائے کی دکانوں پر وقت گزاری ہوتی۔ اللہ نے پسند کیا تو مسجد میں جمایا، اور جس رات کی تلاش میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینے کا اعتکاف کیا، جبکہ آپ کو اللہ نے بتایا کہ شب قدر آپ کی امت کو میں دے رہا ہوں، اگلی امتوں کو نہیں دیا۔ اگلی امتوں کو شب قدر نہیں ملا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شب قدر اللہ نے دیا ہے۔ اور اس قدر کی فضیلت بھی اللہ نے کلام پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ شب قدر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے دھونے سے، تڑپنے اور طلب کرنے سے ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس روتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنے صحابہ کو کہ اگلے امت بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ نے اتنی عمر دیا کہ 80 سال گھوڑوں پر سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے۔ صحابہ کو غم ہوا، فکر ہوئی کہ ہماری عمر 60 اور 70 کے درمیان میں ہے، ہم اگلی امتوں سے کیسے جا سکیں گے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت امتوں کی سردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسولوں کے سردار ہیں، مگر عمر اتنی کم ہے کہ آگے نہیں جا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہماری عمر بہت کم ہے، ہم امتوں کے سردار کیسے بنیں گے؟ سب سے پہلے جنت میں کیسے جائیں گے؟ ہمارے لے کے ہم سے کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہم ان سے آگے کیسے جا سکیں گے جبکہ عمر ہماری 60 اور 70 کے سال میں ہے؟ ان کی عمر بہت زیادہ ہے، ہماری عمر بہت کم ہے، ہماری نمازیں بہت کم ہیں، ہماری ثقافت بہت کم ہے، ہماری تلاوت بہت کم ہے۔ جس عمر کے اندر 60 اور 70 سال کے درمیان پیشاب کو جانا ہے، پاخانے کو جانا ہے، سو کر اٹھنا ہے، تجارت کرنا ہے، کتنی عبادت رہے گی؟ بہت چھوٹی عبادت رہے گی، ہم کیسے آگے جائیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا، فکر ہوئی، آپ فکر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے دیکھا میرے حبیب اپنی امت کے لیے غم کر رہے ہیں،
کہ ان کی نیکیاں کم ہو جائیں گی عمر کم ہونے کی وجہ سے، کیسے بھی ان کی نیکیوں کو بڑھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے دھونے کو دیکھ کر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، جاؤ جبرائیل، میرے حبیب کے غم کو دور کرو، میرے حبیب فکر کھا رہے ہیں کہ ان کی امت کے نیک عمل کم ہو جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ سورت لے کر آئے، اے میرے حبیب آپ غم نہ کرو، آج کی امت کے اعمال میں بڑھا دینے والا ہوں، آج کی امت کو میں ایک رات دے رہا ہوں جس کا نام شب قدر ہے۔ یہ رات نیکیوں کو بڑھانے والی، دعاؤں کو جو ہے قبول کرنے والی، میری رحمت کو اتارنے والی، میرے عذاب کو ہٹانے والی، جنت الفردوس دلانے والی، میری رضامندی دلانے والی، میرے محبوب بننے کی رات ہے۔ یہ رات میں آپ کی امت کو دے رہا ہوں جو کسی اور امت کو میں نے نہیں دیا، یہ صرف آپ کی امت کو دے رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے لیلۃ قدر میں ہمارے کلام کو اتارا ہے۔ یہ رات اتنی اونچی ہے کہ ہم نے اس رات کو منتخب کیا ہے ہمارے کلام اتارنے کے لیے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کیا جانتے ہو لیلۃ قدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ قدر کیا چیز ہے کیا جانتے ہو؟ اللہ سوال کرتا ہے کہ لیلۃ قدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ قدر جو ہے 1000 مہینوں کے راتوں سے مہینوں سے افضل ہے۔ ایک ایسی رات میں دے رہا ہوں کہ جس کے جاگ لینے سے، جس کی عبادت کر لینے سے، جس کی تلاوت کر لینے سے، جس کی مانگ لینے سے، جس کے میرے دربار میں حاضر ہونے سے 1000 مہینوں کے راتوں سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ 1000 رات کتنے ہوتے ہیں؟ 80 پر 3 سال 4 مہینے 10 دن عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو کہ اس رات کو جاگ لیتا ہے 80 پر 3 سال 4 مہینے 10 دن ثواب کرنے کا، نماز پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، تلاوت کرنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا ثواب پا لیتا ہے۔ جس کسی کو 10 راتیں مل گئے یا 5 راتیں مل گئی، وہ جو ہے اگلی امتوں سے نیکی میں آگے بڑھ جائے گا۔ قدر کہتے ہیں قیمت، اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ رات کی قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بڑی ہوئی قیمت ہے۔ اور معنی قدر کے ایسا آتے ہیں زیادتی کیا؟ یہ رات میں زیادتی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھ فرشتوں کو بھیجتا ہے، سارے زمین کے اندر پھیل جاتے ہیں، جگہ کہیں بھی نہیں رہتی جہاں کے فرشتہ نہ ہو۔ جس جگہ کے فرشتہ نہ ہو ایسی کوئی زمین نہیں رہتی۔ زمین پر فرشتے، پہاڑوں پر فرشتے، پانی پر فرشتے، راستوں میں فرشتے، مسجدوں میں فرشتے، جہاں کوئی عبادت کرتا ہوا رات کو گزارتا ہے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور اتنا حاضر ہوتے ہی سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق تک سلامتی بھیجتے رہتے ہیں۔ دعا کرنے والے پر سلامتی، نماز پڑھنے والے پر سلامتی، ذکر کرنے والے پر سلامتی، اللہ کی طرف سے سلامتی آتی ہے۔ خدا کی قسم جس کسی کو اللہ کی سلامتی مل گئی وہ کامیاب، خاندان کامیاب اور جو ہے علاقہ کامیاب۔ جس کسی کو اللہ کی طرف سے سلامتی مل جاتی ہے وہ جو ہے اس کی زندگی کامیاب ہی کامیاب، وہ ناکام نہیں ہوتا، ذلیل نہیں ہوتا، بے عزت نہیں ہوتا، فقیر نہیں ہوتا، منکھاؤ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی سلامتی مل گئی۔ اس کی کمائی میں سلامتی، اس کی زندگی میں سلامتی، اس کی اولاد میں سلامتی، اس کے بچوں میں سلامتی، اس کے گھر میں سلامتی، اس کی تجارت میں سلامتی، اس کے چلنے میں سلامتی، اس کے بیٹھنے میں سلامتی، اس کے پھرنے میں سلامتی، ہر جگہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ جس کسی کی رات مل گئی اور فرشتوں کی سلامتی اللہ کی طرف سے مل گئی اس کی زندگی رونق ہو جاتی ہے۔ دنیا میں
آخرت میں، خبر میں، پلسرات میں کامیابی۔ اللہ کی سلامتی کو تلاش کرو، سلامتی ملتی ہے اس رات کی تلاش میں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ رات کب ہے، کون سے وقت ہے، کون سی گھڑی میں ہے، بتا دیا اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیے، خوشی میں کمرے سے نکلے، مسجد میں داخل ہوئے، میری امت کو بتا دیں گے، صحابہ کو بتا دیں گے رات کب ہے۔ بتانے کے لیے آئے تو دو صحابی آپس میں بیٹھ کر کسی مسئلے میں زور زور سے بات کرتے تھے، مسئلے میں بات کرتے تھے، گالی گلوچ نہیں، جھگڑا نہیں، ایک دوسرے سے لڑنا نہیں، کسی مسئلے میں زور سے مسجد میں بیٹھ کر بات کرتے تھے۔ مسجد میں زور سے بات کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ مسجد میں غیبت کرنا، مسجد میں آواز بلند کر کے بات کرنا، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ دو آدمی آپس سے بات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھول گئے کہ کب ہے وہ وقت، کون سے دن ہے، وہ بھول گئے، اتنا بھول گئے کہ آپ کو یاد نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دونوں کی آواز جو مسجد میں چلی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے جو وقت بتایا تھا بھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، شب قدر نہیں ہے، خیمے سے جو ہے اپنے منڈی کو باہر رکھے اور کہا کہ شب قدر پہلے عشرے میں نہیں ہے۔ پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر چہرہ باہر رکھا، کہ اعتکاف کیا ہوں مگر شب قدر نہیں ہے۔ تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا اور فرمایا کہ آخر عشرے میں 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اللہ نے 5 راتوں میں شب قدر رکھا ہے۔ وہ کون سی راتیں ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29 سے 5 راتوں میں تلاش کرو، شب قدر اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ جس کسی کو شب قدر مل جاتی ہے، شب قدر کی سلامتی مل جاتی ہے، وہ گناہ کی طرف ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ کی سلامتی لیا ہوا انسان نافرمان نہیں ہوتا، اللہ کی سلامتی لیا ہوا انسان ذلیل نہیں ہوتا، اللہ کی سلامتی لیا ہوا انسان کبیرہ نہیں ہوتا، اللہ کی سلامتی لیا ہوا انسان بدنام نہیں ہوتا، اللہ کی سلامتی لیا ہوا انسان رسوا نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ کی سلامتی مل جاتی ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے، جس کو اللہ کی سلامتی نہیں ملتی اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ فرشتے سلامتی بھیجتے رہتے ہیں، اے میرے فرشتوں، اے جبرائیل، تمہارے ساتھ جانے والے سب کے سب جو شب قدر کی تلاش میں بیٹھے ہیں، ان کی دعاؤں میں سلامتی بھیجو۔ کب تک بھیجو؟ اللہ وقت بھی مقرر کیا، یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح کی نماز کا وقت آ جائے وہاں تک بھیجو۔ تو جو لوگ جاگ کر مانگتے ہیں سلامتی حاصل کرتے رہتے ہیں، جب وہ سلامتی لے کر باہر نکلتے ہیں ان کی تجارت کامیاب، ان کے چہرے پہ رونق، ان کی زندگی کامیاب، ان کی نماز کبھی نہیں چھوٹتی، ان کے خیرات کبھی نہیں چھوٹتے، ان کے بھلائیاں کبھی دور نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ نے سلامتی دے دیا ہے نا۔ جو سلامتی سے محروم ہو جاتا ہے، بدبخت بن کے جیتا ہے، اس کی زندگی بیکار ہے، اس کا جینا بیکار ہے، اس کی کمائی بیکار ہے، اس کے گھر میں لڑایا ہے، اس کی بیوی سے نفرت ہے، اس کے اولاد سے نفرت ہے، اس کے ساتھی سے نفرت ہے، کیونکہ اللہ کی سلامتی نہیں ہے۔ کب تک ہے سلامتی؟ اللہ کہتا ہے حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک ہے سلامتی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، اللہ نے آپ کو ہم کو جمع کیا ہے سلامتی لینے کے لیے، فرشتے سلامتی بھیجنے کے لیے فرشتوں کے سردار کے ساتھ اترتے ہیں، زمین پر ہر حصے میں داخل ہوتے ہیں، اور جو ہے جہاں جہاں عبادت کرنے والے ہوتے ہیں ان پر سلامتی بھیجتے رہتے ہیں۔ جو آدمی دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ شب قدر اتنی بڑی دولت ہے، جو بھی مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت کے بارے میں جتنا سوال کرو گے اللہ فوراً قبول کر لے گا۔ دنیا کے بارے میں جو مانگو گے اللہ تعالیٰ مسئلے پر دیکھ کر عطا کرے گا۔ دعا مانگتے ہی 3 طریقے سے خالی نہیں ہوتا۔ آدمی مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔
قرآن اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس مت ہو، میری رحمت سے مایوس ہونے والا ہے نافرمانی ہو سکتا ہے، کافری ہو سکتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ پورے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمہاری زندگی کے پورے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمہاری زندگی کے جھوٹ کو معاف کرتا ہے، تمہاری زندگی کے غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے پورے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پہلے یا تو اسی وقت جو مانگے مل جاتا ہے، یا نہیں تو کوئی عذاب اور آفت و بلا مصیبت جو زندگی کو برباد کرنے والی ہے وہ آنے والی تھی، تمہاری دعا کی وجہ سے وہ بلا کو اللہ ٹالتا ہے۔ ایسا نہ سمجھو کہ دعا قبول نہیں ہوئی، ذلیل موت آنی تھی، زندگی برباد ہونے والی تھی، تمہاری اس دعا کی برکت سے اللہ نے تمہاری مانگی ہوئی چیز تو نہیں دیا، مگر وہ بلا تمہاری ٹال دیا ہے۔ 3 ماہ یہ ہے کہ جب تم قیامت کے دن جاؤ گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک پریشان ہوں گے، اللہ کہے گا اے میرے بندے ادھر آ جا، میرے بندے ادھر آ جا۔ اللہ بلائے گا، تو نے فلانے رات میں، فلانے وقت میں، فلانے زمین پر، فلانے حصے میں مجھ سے دعا مانگی تھی۔ ہاں مانگی تھی اللہ، کیا قبول ہوئی؟ اے اللہ قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کہے گا اس سے بڑھ کر مصیبت آنے والی تھی، دعا کی برکت سے ہٹا دیا۔ یا کہے گا اس دعا کو میں نے روک کر رکھا ہوں، آج قیامت کے دن نفسی نفسی کے عالم میں لوگ ہیں، پریشان حال ہیں، ایسے وقت میں تجھے دعا کا ثمرہ دیتا ہوں، دعا کا بدلہ دیتا ہوں، دعا کا انعام دیتا ہوں۔ جب اللہ یہ دعا کا انعام دے گا تو آدمی روتے ہوئے کہے گا پروردگار پوری دعائیں میری دنیا میں قبول نہ کرتا، اب مجھے اجر دیتا تو کہیں اچھا ہوتا، مجھے اب اس کا انعام ملتا تو کہیں اچھا ہوتا۔ اللہ سے گڑ گڑا کر کہے گا اللہ میری دنیا کی پوری دعائیں ایسے ہی ٹکا کر رکھ کر اب دیتا تو کیا ہی مجھے بھلا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم دعا مانگتے ہیں، کبھی قبول نہیں ہوا اس طرح کی نیت نہ کریں، چاہے مانگ لو، ضرورت ہے تو اللہ اسی وقت دے گا، نہیں تو کوئی مصیبت ڈالے گا، ورنہ تو اس کا اجر قیامت کے دن اللہ دے گا۔ جب وہ اجر ملے گا تو تمنا آرزو کرے گا میری پوری دعائیں ایسے روک کر اب دیتا تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ دعا تو مانگنے کی چیز ہے، جو آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ دنیا میں کسی سے مانگے تو ایک بار دیں گا، دوسرے بار مانگے تو دیں گا، تیسرے بار منڈی پلٹالے تو چل جائیں گا۔ کیوں؟ یہ آدمی کا کام مانگاؤ کام ہے، مگر اللہ جتنا مانگو، مانگنا انبیاء کا کام ہے، مانگنا رسولوں کا کام ہے، مانگنا صحابہ کا کام ہے، مانگنا اولیاء کا کام ہے، مانگنا مومن کا کام ہے، مانگنا مومنہ کا کام ہے، مانگنا مسلمان کا کام ہے، مانگنا آخرت میں ایمان رکھنے والے کا کام ہے، مانگنا اللہ سے ہونے کا یقین رکھنے والے کا کام ہے۔ جو نہیں مانگے گا وہ محروم ہو جائے گا۔ مانگتے رہنا، مانگتے رہنا، مانگتے رہنا، جتنا مانگیں گے اتنا اللہ خوش ہوگا، اللہ دینے کے لیے ہے، مگر مانگنے والوں کی کمی ہے۔ یقین کے ساتھ ایمان رکھتے ہوئے جو آدمی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کا دل پورا گاؤں میں پھرتا تھا، کہاں ہے بھائی؟ زبان تو چلتی ہے دے اللہ اچھی چیز دے، مگر دل کہاں ہے؟ اللہ کی طرف نہیں ہے، دنیا میں پھر لیتا تھا، بیپار کی طرف، دوست کی طرف، قوم کی طرف مانگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ آدمی تو صرف زبانی حرکت کر رہا ہے، دل باہر بھیجا ہے، جس کی دعا اس کے منہ پر مانگتا ہے۔ مانگنا ہے تو دل کے ساتھ مانگنا ہے، مانگنا ہے تڑپتے ہوئے مانگنا ہے، مانگنا ہے یقین کے ساتھ مانگنا ہے، مانگنا ہے بھروسے کے ساتھ مانگنا ہے۔ مانگنے والا مانگتا ہے مگر دل اس کو گھومتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ آج رات مانگنے کی رات ہے، یقین کے ساتھ مانگنا ہے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ پورے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم یقین کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ رکھ کر مانگیں گے، ہماری مانگ کبھی خالی نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مانگ کو پوری کرتا ہے۔ اب آئیے، اس رات میں کس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟
پانی پیے تبیز بڑھ جاتا. کس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ بتا کر ہمارے ایک ساتھی مجھ سے درخواست کی ہے. ابوبکر صدیق کے بارے میں بیان چلا, سارے لوگ خوش ہو گئے. آپ بھی جو ہے کچھ ایسی عمر پاک کے بارے میں بتائیے. کچھ چلو بتانے کے واسطے آیا ہوں, مگر لوگ بولیں گے شب قدر کے بیان میں عمر رضی اللہ عنہ کا کیا بولتے ہیں, تمہیں بولیں گے نہیں بھائی. شب قدر کے بارے میں بولنے بلاؤ ہو, عمر رضی اللہ عنہ کا بولے تو کیسا اشکال ہوگا نہیں. پہلے تمہارے موزن صاحب مولانا صاحب کچھ ہوگا. تو میرے بھائیوں دوستوں نوجوانوں, آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیے. جتنی ہمت ہے جتنی طاقت ہے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. 4 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. وہ کس کی ہے؟ ایک جو ہے شراب کا عادی, جو ہمیشہ صبح شام لپ 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 پیتا تھا. اس کی دعا شب قدر میں قبول نہیں ہوتی. جو آدمی شراب سے بچتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے, قرآن کہتا ہے شراباً طہورا, تم کو جو ہے پاک شراب میں قیامت کے دن پلاؤں گا. جو دنیا میں گندی شراب سے بچتا ہے کس کے ہاتھ سے پلائیں گے؟ ایسی حور جس حور کی ایک انگلی کا ایک ناخن اگر دنیا میں بتا دیں سورج کی روشنی ختم ہو جائے, سورج بے رونق ہو جائے, سورج کی روشنی مٹ جائے, سورج کی حقیقت بجھ جائے, سورج سے بجھ جائے. اتنے خوبصورت حور ہے جو دنیا کی شراب سے بچتا ہے, دنیا میں حرام کاری سے بچتا ہے, دنیا میں کہ جس کو اللہ نے منع کیا اس سے بچتا ہے. شراب طہورا, پاک شراب ایسی حور سے پلائے گا جس کی چمک ہے, جس کی خوبصورتی ہے. حدیث میں آتا ہے اگر ناخن کرے انگلی کا ناخن اگر دنیا کی طرف کر دے, ایسا کر دے تو کیا ہوگا؟ سورج کی روشنی ختم ہو جائے. جو شراب طہورا پینا چاہتے ہیں, دنیا کی گندی شراب جو گدھے کے پیشاب سے بھی زیادہ خطرناک ہے, گدھے کا پیشاب سے بھی جو ہے غلیظ ہے, ایسی چیز کی پینے والوں 500 سال کا راستہ جو ہے اتنا دور جنت سے شرابی کو اللہ تعالیٰ رکھ دے گی. جو شراب ہمیشہ پیتا رہتا ہے, رمضان غیر رمضان کچھ بھی تمیز نہیں, پیتا ہے, نشہ کی چیزیں لیتا ہے, ہمیشہ نشہ میں رہتا ہے. میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, ہم اپنے اولاد کی حفاظت کرنا فرض ہے. اگر اولاد بگڑ گئی تو ماں باپ کو جواب دینا پڑتا ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, اپنے آپ, اپنے اہل و عیال, بیوی بچوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ. باپ کی ذمہ داری ہے بچہ کیا کرتا ہے, کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, کہاں چلتا پھرتا ہے, کیا چیز کھاتا پیتا ہے, کیا چیز دیکھتا ہے. 24 آورس فون. ایک ماتا, رات دن کچھ بھی نہیں, اللہ کے پاس ایک لمحے کے جواب دینا پڑے گا. میں نے تجھے اتنی زندگی دی, اس میں کتنا تو نے بیکار کیا, کتنا تو نے کامیاب کیا, اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. ایک لمحے کا جواب دینا پڑے گا. اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے, کسی کو 60 سال, کسی کو 70 سال, کسی کو 80 سال, کسی کو بھری جوانی. یہ اللہ کا دیا ہوا امانت ہے, وقت اللہ کے دیا ہوا امانت ہے. اسے کام میں لگاؤ یا نہیں تو آرام کرو. وقت کو ضائع کرنے سے اللہ کے پاس پکڑ ہوگی. اب جب آدمی شراب کی نشہ سے نہیں بچتا ہے, ماں باپ کو پوچھ ہوتی ہے. ماں باپ اس کا جواب دینا ہے. تیرے پیٹ میں, تیرے گھر میں امانت کے طور پر بچے اور بچوں کو میں نے بھیجا, تو نے اس کی کیا تربیت کی. اگر وہ نیک بنے گا ماں باپ کو جنت دلائے گا, اگر وہ برا بنے گا ماں باپ کو جہنم میں ڈھکلے گا. یہ امانت ہے, بچے امانت ہے. ہمارے بچے کیا شراب کے عادی ہے, جوے کے عادی ہے, کسی اور برائی کے عادی ہے. بچوں کو خیال کر کے بچانے کی ذمہ داری ماں باپ ہے. ماں پر بھی یہ بات پڑتی ہے, باپ پر بھی. ایسی ہمارے نہیں, جانور نہیں کہ پیدا ہوئے چھوڑ دو, کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, کیا سوتے ہیں, کیا اٹھتے ہیں, کیا بیٹھتے ہیں. ایسی ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری بھرپور ذمہ داری ہے. جانور تو جل کے چھوڑ دیتا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اسے معلوم نہیں.
حرام کمائیں گے حرام اولاد ہوں گے، حلال کمائیں گے حلال اولاد ہوں گے، حلال کھائیں گے، عبادت کریں گے، ولی بنیں گے، اللہ کے لاڑی بنیں گے، اللہ کے لاڑی بن کر ماں باپ بخشش دلانے والے بنیں گے۔ حرام کھائیں گے تو کیا ہوگا بھائی؟ حرام اولاد بنے گی۔ کمائی سود سے ہے، کمائی رشوت سے ہے، کمائی جبے سے ہے، کمائی دھوکے سے ہے، کمائی جھوٹ سے ہے۔ جو کچھ جھوٹ کیا ہے، جو کچھ جھوٹ وغیرہ سے کمایا وہ کمائی بچے کے پیٹ میں ڈالتے ہیں۔ یہ ایک لقمہ حرام کا اگر پیٹ میں چلا گیا 40 سال کی مقبول عبادتیں ختم ہو جاتی۔ حرام سے بچنا ہے، حلال کھلانا ہے، حلال سے پالنا ہے، حلال کی تربیت کرنا ہے، حلال کا بچہ بنانا ہے، خدا کی عبادت کی طرف جھکانا ہے، اللہ کی فرما برداری میں صبح شام اس کا گزارنا ہے۔ یاد رکھو اپنی عبادت میں کمی بیشی ہے تو اللہ معاف کرے گا، اپنے اولاد کی تربیت کرنے میں کمی بیشی اللہ معاف نہیں کرتا۔ جو شراب کا عادی ہوتا ہے، جو نشہ کا عادی ہوتا ہے، وہ اسلام سے ہٹ جاتا ہے۔ اگر شراب کی حالت میں موت آئی تو بے ایمان بن کے اللہ کے پاس جاتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ شرابی جب اسے دفن کر دیا جائے قبر میں، جب اسے قبر میں دفن کرنے کے بعد تھوڑی دیر کو کھود کر دیکھو، اس کا چہرہ جو قبلے کی طرف رکھ کر دفناتے ہیں، ہر آدمی کو جو مرتا ہے قبلے کی طرف اس کا چہرہ رکھ کر دفناتے ہیں۔ شرابی مرا، یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس کی خبر کھود کے دیکھ لو، اس کے چہرے کو اللہ قبلے سے پلٹا دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ شرابی کا چہرہ میرے قبلے کو دیکھ نہیں سکتا، میرے قبلے کی طرف اس کی صورت ہو نہیں سکتی۔ سمجھ میں آیا شراب کیا چیز ہے؟ آدمی شراب پیتا ہے اور مر جاتا ہے، ایمان سے حد ہوتا ہے، بے ایمان ہو کر مرتا ہے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف رکھنے کو اللہ پسند بھی نہیں کرتا۔ تو شرابی کی دعا اس رات میں قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ہے تو توبہ کر لینا ہے، اللہ تعالیٰ توبے کو قبول کرتا ہے۔ دوسرے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، جن کے ماں باپ زندے ہی ان کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ستاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس کی دعا بھی اس رات قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا اُفٍّ وَلَا تَقُل لَّهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے میں یہ فیصلہ کر دیا، میرا عقل فیصلہ، رب کائنات کہتا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے، میرا فیصلہ ہے۔ کیا ہے فیصلہ؟ اللہ تعبدوا الا اياه، کسی کی عبادت نہ کرو مگر اللہ ہی کی عبادت کرو۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اللہ سے ہونے کا یقین لے کر جو ہے کھڑے ہونا، وہ عبادت ہے۔ بہت سارے نادان لوگ، ہمارے علم سے دور لوگ، علم والوں سے رشتہ نہیں ہے، ایسے لوگ خبروں کے پاس جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا ارادہ ہے کہ یہاں سے کچھ ہوئے گا؟ یہ شرک ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ سے ہو سکتا ہے۔ اتخذوا من دون اللہ آلیۃ لعلہم ینصرون، سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو کیا تم چاہتے ہو کہ میرے علاوہ کوئی تم کو مدد کرے گا؟ لعلہم ینصرون، ہرگز وہ مدد نہیں کریں گے، ہرگز مدد نہیں کریں گے۔ مجھی سے تم کو مدد ہے، میں ہی تم کو مدد کرنے والا، دنیا میں میرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے لا یستطیعون نصرہم، وہ ہرگز تمہاری مدد نہیں کر سکے۔ قیامت کے دن جماعت بن کر میرے پاس تم آئیں۔ جو نادان لوگ خبروں کے پاس، کٹوں کے پاس، جھاڑوں کے پاس، جی ہاتھوں کے پاس، چمچوں کے پاس جا کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مدد کر دو، نوکری دلا دو، بچے دے دو۔ ارے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیا ہوا تم کو؟ جس نے تم کو پیدا کیا اس کی طرف تم نہیں لوٹتے ہو۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، ماں باپ کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه،
इबादत ना करो, मेरी इबादत करो। इबादत क्या है? अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर रुकई सुजूद। ऐ इब्राहिम मेरे घर को पाक करो, मेरे घर को पाक करो। क्यों? तवाफ करने के लिए। तवाफ करना सिर्फ अल्लाह के घर के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को भी तवाफ नहीं कर सकते। जितने लोग हज को गए, उम्रे गए हैं, कोई मुझे बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को तवाफ किए? गोल फिरने का नाम तवाफ, सिर्फ अल्लाह के घर को तवाफ करना है। हमारे नादान भाई, नाम लेता हूँ, क्या तो गुस्सा है तो माफ़ करो, क्योंकि बहुत सारे लोग और अन्नाल पेट में बयान कर पाए। हजरत क्या वो मज़ारों के बारे में बोले, मज़ारों के हज़ारा हमारे पास है, तुम्हें बोले जाओ, ज़ियारत क़ुबूर सुन्नत है, ख़बरों की ज़ियारत करना सुन्नत है, इबादत क़ुबूर हराम है, हराम करते ही तो रोकना एक आलिम का फर्ज है। जाकर तवाफ करते रहते। मैं देखा कश्मीर में भी देखा, रहमताबाद शरीफ में भी देखा। जाओ, बुजुर्गान दीन है, इनका वास्ता लेकर दुआ करो, अल्लाह से मांगो, वास्ता इनका लो। मगर जो खबरों के तवाफ करना हराम। लित्ताइफीना वल आकिफीना वर रुकई सुजूद, 4 चीजें अल्लाह ने जिक्र किया। 4 चीजें। एक, तवाफ करना अल्लाह के लिए खास है, कहीं भी तवाफ करने नहीं, अगर करते हैं तो शिरक करते हैं। वल आकिफीना, खड़े होना, अल्लाह से होने का अकीदा जो है वो अकीदा लेकर किसी के पास जाकर खड़े होंगे, वो भी शिरक है। वल रुकई सुजूद, रुकू करना एहतराम में कि इनसे कुछ हो जाता है, इन्हें कुछ दे देते, इनसे थैली भर जाती, कर रुकू करना, ये भी हराम। वो सुजूद, सजदा करना, जाकर सजदा कर देकर कहते हैं हाँ से आ जाएगा, हम ले लेंगे, चल जाएंगे, ये भी हराम। ये 4 चीजें अल्लाह ने अपने लिए खास रख लिया है। कान खोल के सुन लो, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने खानदान को, अपने मोहल्ले को, अपने साथियों को बचाओ। ये 4 चीजें अल्लाह ने खास रख लिया है। ये अगर कोई करता है दूसरी जगह जाकर तो शिरक है। मौलाना बैठे हैं, पूछ लो उनके भी मौलाना। ये 4 चीजें अल्लाह ने अपने लिए खास रखा है। तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। वबिल वालिदैन इहसाना, सब्जेक्ट पर आता हूँ कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। वालिदैन कहते हैं माँ और बाप को, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि माँ बाप हमारे लिए तकलीफ उठाकर पाले हैं, पोसे हैं, खिलाए हैं, पिलाए हैं। वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो। एहसान के माने ही लुगत में उठा को देखो कि उधर से बुराई आए, हमारे से अच्छाई जाने का नाम एहसान। अगर बाबा गाली भरता है, हमें जो है मोहब्बत से पेश आए। अगर माँ चिढ़ती है, हमें मोहब्बत से पेश आए। अगर माँ जो है कुछ जो है सख्त जुमले बोल रही है, इसकी उम्र हो जाने की वजह से, चिड़चिड़ाहट की वजह से, कमजोरी की वजह से, अल्लाह ऑर्डर देता है, मेरा फैसला है तुम्हारे माँ बाप के साथ एहसान का मामला करो, उधर से बुराई तो तुम्हारे तरफ से अच्छा ही जाए। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा, उन दोनों में से या इनमें से कोई एक बड़ी उम्र को पहुंचाए। जब बड़ी उम्र को पहुंच जाए तो चिड़चिड़ाहट रहती है, तो आदमी उस चिड़चिड़ाहट से औलाद नाराज ना हो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा, उन दोनों में से कोई एक, वला तकुल लहुमा उफ, उनको उफ भी ना हो। वो बोलते क्या है ये, अल्लाह को नापसंद है, जन्नत में जा नहीं सकता, जन्नत का दाखिला नहीं हो सकता, अल्लाह की रज़ामंदी मिल नहीं सकती, जिंदगी में बरकत नहीं आ सकती। जिनके वालिदैन जिंदे और दुआ दें, उसका घर आबाद रहता है। जिनके वालिदैन जिंदा हो, नाराज हो, बददुआ दें, उसका घर बर्बाद हो जाता है। लिख कर रख लो, ये बात नोट कर लो, लिख को रख लो। जो माँ बाप मोहब्बत में बच्चों को जो है दुआ देते हैं, वो घर तुम्हारे आंखों से देख लो, हमेशा आबाद रहता है। झगड़ा नहीं, फितना नहीं, बदनामी नहीं, बेइज्जती नहीं, रुसवाई नहीं, जिल्लत नहीं, दुनिया का कोई कुव्वत उसे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि माँ बाप की दुआ उसको मिल चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे,
اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ میرا اماں بابا تو چلے گئے میں دیکھ سکتا ہوں، اگر زندہ رہتے تو میں محبت سے دیکھ لیتا تھا۔ میرا اماں بھی چلے گئے، بابا بھی چلے گئے۔ بابا 70 پر ایک متکور میں ریڈی کو مارتے تو آڑا لے شہید ہو گئے۔ ہمارے اماں تو کسی گلی میں تھے، وہاں بھی انتقال ہو گئے۔ جن کے ماں باپ ہے محبت کی نگاہ سے دیکھ لو، ایک حج عمرے کا ثواب ہے۔ وہ صحابی چلنے کبھی 2 بار دیکھے تو 2 حج عمرہ، 3 بار دیکھے تو 3 حج عمرہ، 100 بار دیکھے تو 100 حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی حج کو جانا ہے تو 6 لاکھ روپے خرچ کرنا ہے، مگر اماں بابا کو محبت سے دیکھ لیں گے، محبت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، جتنے بار دیکھیں گے، بار بار دیکھیں گے، حج عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ کیا دیکھیں گے بھائی؟ نہیں دیکھیں گے؟ ارادہ نہیں ہے حج عمرے کا ثواب کو؟ کہاں ہاتھ اٹھا کس کے اماں بابا زندہ ہیں، میں ذرا دیکھ لیتے، میرے تو نہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی طاقت ہے، آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، آپ کو یہ شرف اور یہ فضیلت، یہ بلندی، یہ برکت ملنے والی ہے۔ جا کر ماں کی خدمت کرو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اماں کے پاما دباتے تھے۔ کون؟ امام شافعی امام ہیں، امام ابو حنیفہ امام ہیں، امام مالک امام ہیں، احمد بن حنبل امام ہیں، 4 امامہ مشہور ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پاؤں دباتے تھے، پاؤں کو بوسہ لیتے تھے۔ اماں نے کہا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ نہیں اماں میری جنت میں چھیتا، یہ میری جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ الوالد اوسط من ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، اسے راضی کر کے جنت میں جاؤ، ناراض کر کے جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ کی عبادت آدمی بھی کرے، ماں باپ کو راضی نہ کرے تو وہ جو ہے جہنم میں جائے گا۔ ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں جن کے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ نہیں ہیں تو کیا کرنا؟ میرے جیسا کیا کرنا بھائی؟ ماں باپ نہیں ہے، میں دیکھ نہیں سکتا، ثواب نہیں پا سکتا، جنت حاصل نہیں کر سکتا، جنت دیکھنے پر جو ملتی اس سے میں محروم ہو گیا ہوں، کیا کرنا؟ جن کے ماں باپ انتقال ہو گئے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ وہ جن سے محبت کرتے تھے ان کے ساتھ احسان کرو، مدد کرو، ان کا دل خوش کرو، ماں باپ کو دل خوش کرنے کا ثواب ملے گا، ماں باپ کو راضی کرنے کا ثواب ملے گا۔ ماں باپ راضی ہوں گے، ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، ان کے رشتہ داروں میں، ان کے ساتھ والوں میں، ان کے قریبی لوگوں کو مدد کر کے ان کا دل خوش کرو، ماں باپ کا دل خوش کرنے کا ثواب ملے گا۔ اویس قرنی جو صحابی بنے نہیں، اویس قرنی صحابی بنے نہیں۔ اویس قرنی یمن میں رہتے تھے، قرن کے خاندان کے، اور جو ہے اویس ان کا نام ہے، قرن ان کا خاندان ہے۔ صحابی نہیں بن سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آپ سے وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے عمر، اے عمر، اے علی، اے علی، جب اویس قرنی حج کو آئیں گے ان کو تلاش کر کے دعا کی درخواست کرنا، دعا کی درخواست کرنا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ النطق بالصواب کان رأی موافق الکتاب، میری سوچ قرآن کی آیت ہے، میرا ارادہ اللہ کا فرمان ہے، میری رائے اللہ کا حکم ہے۔ ایسے جلیل قدر عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ویسے قرنی جو صحابی بھی نہیں بن سکے، ایمان کے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو صحابی بنیں گے۔ ایک ادنا صحابی کے درجے کو ساری دنیا کے اولیاء مل کر پہنچ نہیں سکتے۔ ساری دنیا کے اولیاء جب سے دنیا بنی، جب تک دنیا رہے گی، جتنے اولیاء آئے وہ سب مل کر بھی ایک ادنا صحابی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا، بڑا درجہ ہے۔ وہ ایسے قرنی صحابی بنے نہیں، یمن میں رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دعا کی درخواست کرو، مغفرت کے لیے دعا کی درخواست کرو۔ اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ جب ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں، ہاتھ نیچے اترنے سے پہلے اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ وہ ایسے قرنی جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اتارنے سے پہلے اللہ فیصلہ کر دیتا، ان کی مانگ دے دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے،
عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت کا زمانہ ہے، خلیفہ ہے. آپ اپنی عمر میں، اپنے خلافت کے زمانے میں اور پورے آپ کی زندگی میں 10 بار حج کیے. عمر رضی اللہ عنہ 10 بار. جب آپ حج کو گئے تو جو ہے سارے ساتھیوں کو عمر رضی اللہ عنہ جمائے، پوچھا یمن سے کون آئے، اٹھو، کون کون یمن سے آئے ہیں؟ بہت سارے لوگ اٹھے. کہا کہ خرن والے کون ہیں؟ یمن والے بیٹھے ہو، خرن والے کون ہیں؟ اٹھو. خرن قبیلے والے ایک آدمی اٹھا، صرف ایک آدمی. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم اویس قرنی کو جانتے ہو؟ کہا کہ وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، جب پاگل پاگل پھرتا رہتا ہے، پاگل پاگل پھرتا رہتا ہے. کہا کہ تمہارے نظر میں پاگل ہے، اللہ کے نظر میں مستجاب دعوت ہے. کہاں ہے؟ عرفہ کے میدان میں اونٹا چلاتا ہے. حج کو تو آیا ہے مگر جو ہے اونٹ، جس اونٹ پر سوار ہے اس کو کھانا پینا کھلاتا ہے. اور عرفہ کے میدان میں عمر رضی اللہ عنہ دونوں گئے. جا کر دیکھا تو کیا ہے، مصلی بچھائے، اونٹ چرتے، مصلی بچھائے نماز پڑھتے ہیں. وہ سکھر نہیں. نام یاد ہے نا بھائی؟ کیا نام بولو؟ ذرا بولو نا زور سے. ان کا نام لیے تو فضیلت ملتی کر کو میں رکھی. اچھا جا کے دیکھے حضرت علی کھڑے ہیں، وقت کے امیر المومنین عمر فاروق بھی کھڑے ہیں. نماز پوری کر کے سلام کر کے دیکھے تو کیا دعا نہ کرے. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ویسے قرنی تمہیں کیا، میرے نام سے تم نہ کیا لینا دینا؟ نہیں بتاؤ تمہیں ہے کیا؟ ہاں میں ہی ہوں، ہمارے لیے دعا کرو، دعا کرو. قرن کے رہنے والے ویسے قرنی تمہیں ہے نا، دعا کرو. اور تو ویسے قرنی کو معلوم نہ ہے عمر رضی اللہ عنہ ہے کرنے، علی رضی اللہ عنہ سختی سے جواب دیتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ اشارہ کرتے ہیں وہ ویسے قرنی یہ عمر فاروق ہے خلیفۃ المومنین، معاف کرنا، میں پہچان سے کہہ نہیں، آپ مجھے معاف کرو، معاف کرو، معاف. اچھا کیوں آیا؟ آپ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس قرنی کو تلاش کر کے دعا کی، مغفرت کی دعا کی درخواست کرو، ہم اس لیے آئے. ٹھیک ہے عمر فاروق، آپ کی سوچ قرآن کیا ہے، آپ کی ارادہ قرآن کا فیصلہ، آپ کی زبان اللہ کی زبان، آپ کی زبان فرشتوں کی زبان. آپ مجھے درخواست کرتے ہیں کیا؟ نے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرتے. اسرار پر دعا کر کے ہاتھ پھیرتے ہیں. جب قیامت قائم ہوگی نا تو سب ویسے قرنی جنت میں جاتے ہوں گے، جنت میں جاتے رہیں گے، سارے لوگ جنت میں جاتے رہیں گے. اب جو ہے اللہ فرشتوں کا کہا ویسے قرنی کو دروازہ بند کر ڈالو، جنت کا دروازہ بند کر ڈالو. ویسے قرنی جاتے ہیں تو دروازہ بند ہو جاتا ہے. اچھا کیا ہوا؟ اللہ نے تمہارے لیے دروازہ بند کرنے کا آرڈر دیا، ہم نے کیا. ویسے قرنی ڈر جاتے ہیں، کون سا غلط عمل ہوا، میری زندگی میں کیا بھول ہوئی ہے، ڈر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ویس پیچھے پلٹ کو دیکھو. جب پلٹ کو دیکھے تو جہنم میں علیہ ان سے چیختے چلاتے روتے دھوتے آگ میں پٹ کر جل کر خاک راکھ ہونے والے کھڑے ہیں. جب پلٹ کو دیکھے تو جہنم میں آئے. اللہ آرڈر دیتا ہے اے ویس تمہاری ایک عبادت مجھے بہت پسند آئی، جس پسند پر تم کو یہ مقام دیا ہوں کہ تمہاری شہادت کی انگلی یہ جہنم میں کی طرف جدھر جدھر پھرے گی ان ساروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا. تمہاری شہادت کی انگلی جدھر جدھر پھرے گی، جہاں جہاں تمہاری شہادت کی انگلی جاتی رہے گی، یہ جہنم میں ہے. نہ ماں بچائی، نہ بچے بچائے، نہ خاندان بچائے، نہ رشتہ دار بچائے، نہ دوست بچائے، نہ اپنا بچائے، نہ پرائے بچائے. جہنم میں پڑنے جانے والے ہی تمہاری شہادت انگلی جدھر جدھر پھرے گی ان کو جنت میں داخل کرو. تمہاری ایک عبادت مجھے پسند ہے. ویسے قرنی اشارہ کرتے ہیں جہنم میں روتے دھوتے چلاتے چیختے جہنم میں جا رہے، کون بچائے گا؟ ماں نے، بابا نے، بھایا نے،
सगे नहीं, सोदरे नहीं, दोस्त नहीं, गांव वाले नहीं, पराई सब जो है बाजू बाजू हट जाते हैं। वैसे करने के इशारे से जहन्नुम में अल्लाह जन्नत में देंगे। पूछा अल्लाह मेरी कौन सी इबादत तुम्हें पसंद करे, इतनी बड़ी फजीलत मुझे दी है, इतना ऊंचा मकाम मुझे दिए है, कौन सी बात? वैस तेरी माँ बीमार थी, ईमान कबूल किया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने तो तड़पता था, मगर तेरी माँ की खिदमत की वजह से तू नहीं जा सका। तेरी माँ की खिदमत ने मुझे इतना पसंद आया, मैं तेरे इशारे पर लोगों को जन्नत में डालने वाला बना दिया। तेरी माँ की खिदमत की वजह से मुझे इतना वो इबादत और खिदमत पसंद आई कि तेरी उंगली के इशारे से जहन्नुम में जन्नत में डालने वाला बना दिया। तो मेरे भाइयों, माँ बाप की खिदमत पर अजर अल्लाह बहुत देता है, बहुत ज़्यादा देता है। अब जो है मूसा अलैहिस्सलाम वक्त के पैगम्बर हैं, तौरात उन पर अल्लाह ने उतारा, कलीमुल्लाह अल्लाह से बात की आदमी है और बहुत पावरफुल आदमी है। जब आसा नीचे डालते हैं ना, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? क़ाला हिया आसाय अतवक्कउ अलैहा व अऊशु बिहा अला गनमी व ली फीहा मारिब उखरा। तुम्हारे हाथ में क्या है? आसा है, लकड़ी, पत्ते झड़ाता हूँ, जानवरों को खिलाता हूँ, टेका लेता हूँ। जब फिरौन अपने जो है जादूगरों को भेजा, इधर से जादूगर थे पूरे सापा बनकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अकेले ही जादूगर सापा भेजते, मूसा अलैहिस्सलाम काट आते। अब अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह मैं अकेला हूँ, ये लोग ऐसा सापा भेजे, मैं क्या करना? अलक़ी असाका या मूसा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसआ। ऐ मूसा घबराओ लो, डरो न, तुम्हारे आशा को नीचे डालो। जब ये आशा को जो पत्ते झाड़ पट्टे का लेके उसे नीचे डाले, अजदा बन गया। पूरे जादूगर के सापा पर एक बार में निकल गया, ज्यादा वक्त भी नहीं खींचा ना, पूरे अजदा का काम क्या मालूम? हवा खींचता अंदर आ जाता, हाथी भी आ जाती, शेर भी आ जाता, अजदा का काम हो गया। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम लकड़ी डाले, फ़इज़ा हिया हय्यतुन तस्आ, तो जो है अजदा बन गया, पूरे रस्सियाँ को खा लिया। फिरौन देखता है, अरे क्या मेरे जादूगरी खत्म होगी ना, अब क्या करना? पूरे जादूगर कहते हैं आमन्तु बिरब्बि हारून व मूसा, मूसा और हारून के रब पर हम ईमान लाते हैं, हमारे जादूगरी बेकार है, हम पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। वो तफसील कहते फिर टाइम पकड़ता, असल बात नहीं बोल सकता हूँ। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम पावरफुल कैंडिडेट है, मामूली नहीं। जब बगल में हाथ डाल कर निकाले तो रोशनी, सूरज की शक्ल रोशनी निकलती है। लकड़ी डाले तो अजदा बनता, बगल में हाथ डाल कर निकाले तो रोशनी आती। उतने पावरफुल कैंडिडेट मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह ऐ मेरे अल्लाह, मैं इतना पावरफुल आदमी हूँ, मेरा कोई दुनिया में साथी बता दे, मेरा दुनिया में कोई दोस्त बता दे, जो दुनिया में भी दोस्त हो, जन्नत में भी मेरे साथ दोस्त हो, सिर्फ दुनिया में नहीं जन्नत में भी मेरा साथी बने। अल्लाह ने कहा, जाओ गांव के किनारे एक खसाब है, ये तुमने दुनिया में भी तुम्हारा दोस्त है, आखिरत में भी तुम्हारा, जन्नत में तुम्हारा दोस्त रहेगा। और मूसा अलैहिस्सलाम को नीचे ऊपर होने लगा, रे खसाब क्या हो, दुनिया में दोस्त क्या हो, जन्नत में मेरे जैसे पावरफुल पैगंबर और रसूल का दोस्त कैसा बन सकता है? ताज्जुब होता ना भाई, रह सकता इतना बड़ा मकाम वाला मेरे साथ है कि तो सीधा जाकर खसाब के पास खड़े हो जाते, देखते रहते कौन सा अमल है इसका जो इतना बड़ा मकाम इसे दिलाया है। और रसूल का मकाम, जन्नत में भी दुनिया में भी दोस्त बनने का मकाम क्या है वो देखना। जाकर खसाब के पास खड़े हो जाते, समझ में नया भी क्या है, मेरे साथी बनने की इबादत क्या है इसके पास, जो अल्लाह मेरे साथ बनाया है दुनिया में भी आखिरत में कौन सी चीज़। अब इसके साथ जब दुकान बंद कर को गए तो सीधा घर को जाता है, इन्होंने सीधा पीछे घर को जाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम।
بیوی آ گئی، بچے آ گئے ملنے کے لیے بابا کو، نہ بیوی کو دیکھا نہ بچوں کو دیکھا، سیدھا گیا اٹھالے پر ایک ٹوکری رکھو ہے، ٹوکری، وہ اٹھالے سے ٹوکری اتار کر اس کا وہ اٹھالے میں جو ہے ایک بوڑھی عورت تھی، پاخانہ پاک کیا، پیشاب پاک کیا، کپڑے بدلایا، پانی نہلایا، پانی نہلانے کے بعد منہ پاک کیا، اور جو گوشت اچھے گوشت کے ٹکڑے نکال کر رکھا تھا وہ جو ہے پھیرنی بنایا اور جو ہے پلایا، پلانے کے بعد پورا پاک کر کے پھر اٹھا کر رکھنے کے لیے جاتا ہے۔ بچہ آیا دیکھا نہیں، جورو آئی دیکھی نہیں۔ آج نہ ماں باپ کو دیکھنے کے لیے بچے تیار ہیں، پہلے جورو کو بچہ کو دیکھ لیتے، ماں باپ بوڑھے وہاں پڑھ کر رہنے لے کیا ہوتا بولتے ہیں نا بھائی، ہمیں نہیں بولتے ہیں، تمہیں ہمیں بولتے ہیں، دنیا بولتی ہے۔ اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں، اب بھی سمجھ میں آیا نہیں کیا ہے، پوچھا اے خسا یہ کون ہے؟ کہا کہ میری ماں ہے، میرا کام یہ ہے پہلے میری ماں کی خدمت کرتا ہوں، بعد میری جورو ہے، میری ماں کی خدمت کرتا ہوں، بعد میرے بچے ہیں، یہ میری ماں کی خدمت کے بعد دنیا ہے، دنیا میں سب سے پہلے میری ماں ہے، ماں کی خدمت کر کے میں باقی لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ اچھا وہ بڑھیا ہے نا ٹوکری میں بیٹھ گئی، سب تیار ہوگا، وہ اٹھانے رکھنے جاتے شیمپو ہٹاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کان لگائے، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ تو حرکت ہو رہی ہے، آواز تو باہر نہیں آ رہی، کچھ تو حرکت ہو رہی ہے، کیا ہو رہی؟ کان لگا کے سنے تو ماں کہتی ہے اے اللہ میرا بچہ مجھے بہت خدمت کیا، بہت خدمت کیا، اے اللہ میرے بچوں کو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی دنیا میں بنا دے، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی جنت میں بنا دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے خسا تیری یہ ماں کی خدمت کا اجر و ثواب ملا کہ وقت کے پیغمبر کا تو دنیا میں ساتھی ہے، وقت کے پیغمبر کا جنت میں تو ساتھی بنا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پہ پیغمبر کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ مقام دیتا ہے۔ یاد رکھیں ماں کی آواز کے سامنے آواز بلند نہ ہو، باپ کی آواز کے سامنے آواز بلند نہ ہو۔ جب ماں اور باپ کو جو ہے آواز بلند سے دل دکھاتے ہیں، جنت میں ہرگز نہ حج سے جائے گا، نہ نماز سے جائے گا، نہ قربانی سے جائے گا، نہ مدرسے باندھنے سے جائے گا، نہ جو ہے مسجداں بنانے سے جائے گا، نہیں، ماں باپ کی خدمت سے جنت میں جائے گا۔ جن کے ماں باپ ہے خدمت کر لو، جو چلے گئے جو راستہ میں بتاؤں اپنا، ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ نماز پڑھنا جیسا ضروری ہے، روزہ رکھنا جیسا ضروری ہے، حج کرنا جیسا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا جیسا ضروری ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی اسی ضروری ہے، فرض ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ کی خدمت کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أُفٍّ وَلَا تَقُل لَّهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ نرمی سے بات کرو، قول کریم کہتی نرمی سے، آواز نہیں ہونا، زیادہ آواز بلند نہیں ہونا۔ تو میرے بھائیوں، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے شب قدر میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، شب قدر ہے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو آدمی رشتہ ناتا توڑتا ہے، جو رو مرض میں لڑی لگتا ہے، دوست میں لڑی لگتا ہے، رشتہ دار میں لڑی لگتا ہے، رشتہ ناتا توڑنے والی کی دعا بھی اس رات قبول نہیں ہوتی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے، اللہ سے بات چیت کی بہت قریب ہو کر، قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى۔ سورہ نجم میں اللہ فرما رہا ہے، سورت کا نام سورہ نجم، کیا حافظ صاحب کون سا سورہ ہو؟ نجم۔ حافظ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تمہارے مسجد کے حافظ۔ اللہ فرما رہا ہے میں میرے حبیب ایک ہاتھ یا آدھا ہاتھ کے درمیان بیٹھے تھے، موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ فرما لن ترانی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی، دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی، اصرار کیے۔ اللہ تعالیٰ صرف جو ہے
اپنی روشنی بھیجا، خر موسیٰ صیقہ، موسیٰ علیہ السلام دبک کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ میرے آقا، میرے حبیب، ہم سب کے حبیب، ہم سب کے آقا، میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ سے ایک ہاتھ یا دو ہاتھ بیچ میں بات کر لی۔ اب دنیا میں آگئے کیا کیا باتیں چلے، وہ شب معراج ہے، کو وقت رہے تو بلاؤ بولتا ہوں، اب ٹائم نہ ہے، وہ سارے باتیں ہوئی۔ بات ہونے کے بعد جو ہے اما عائشہ کو کہتا ہے، عائشہ، اے عائشہ، تمہارے سے میں بہت خوش ہوا، آج تمہیں جو خدمت کر رہے ہیں، ویسے بہت ہر ایک خدمت کو خوش، آپ کی خدمت پر اتنا خوش ہوا، مانگو کیا مانگنا چاہتے میں دینے کے لیے تیار ہوں، مانگو کیا مانگنا چاہتے میں دینے کے لیے، نبیوں کے سردار اتنی اجازت دیں، مانگو کیا مانگنا چاہتے میں دینے کے لیے تیار ہوں، نہ میں اللہ سے مانگ کے دلاتا ہوں، تب کیا مانگنا ان کو سمجھ میں آئے۔ اما عائشہ کیا مانگنا کیا نہیں مانگنا، چھوٹی چیز ہوگی تو کیسا، بڑی چیز ہوگی تو کیسا، بولتے ہیں اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے حبیب، تھوڑی مہلت دے دو، میں میرے ابا کو پوچھ کو آتی ہوں، آپ سے وسلم جاؤ پوچھ کو، اے ابا، ابا میں اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت کی ہوں، خوش ہو گئے، خوش ہو کر کہے مانگو کیا مانگتے میں دینے کے لیے تیار ہوں، کیا مانگنا مجھے سمجھ میں آنے تمہیں بولو، کیا چیز مانگنا مجھے سمجھ میں آنے تم بولو، میں وہ چیز پوچھ پاتی ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے عائشہ بیٹی عائشہ، میں بتاؤں گا وہ مانگنے کی چیز، مگر وہ چیز مجھے بھی تمہیں آپ کو بتانا، شرط میں تم نہ بولوں گا، وہ تمہیں دریافت کر لینے کے بعد وہ چیز مجھے آپ کو بتا دینا۔ اما عائشہ کہیں ضرور، گئے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے حبیب، تم اور اللہ کے درمیان، تمہارے اور اللہ کے درمیان جو بات ہوئی وہ تو بتا، ایک بات تمہیں بتائی نہیں، چھپا دی ہے، وہ بات مجھے بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گیا، اب کیسا کرنا، جو اللہ بتانے سے روکا ہے وہ چیز میں بتانا ہے تو کیسا بتانا، اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں عائشہ کو اس طرح بول رہا تھا رضی اللہ عنہ، اب وہ مجھے ہمارے اور آپ کے درمیان جو بات چلی، ایک بات جو میں آپ بتانے سے روکے میں بتایا نہیں، وہی بات کو پوچھتے ہوئے کیا کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہاری زبان میری زبان ہے، تم جو بات دے دیے تو وہ بات تم ٹل نہیں سکتے، کیونکہ تمہاری بات جو وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ اے میرے حبیب تمہاری زبان بات نہیں کرتی، مگر میرے بولنے سے جو بات کرتی ہے، بتا دو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہے عائشہ، میرے اور میرے اللہ کے درمیان جو بات ہوئی وہ بات یہ ہے کہ جو آدمی ٹوٹے ہوئے دلوں کو، جو دل ٹوٹ گئے، دوست کا دل ٹوٹ گیا، باتیں میں کی، لین دین میں کی، بیپار میں کی، اٹھنے بیٹھنے میں کی، کھانے پینے میں کی، چلنے پھرنے میں کی، دو دل ٹوٹ گئے، وہ دل دو دلوں کو جو جوڑتا ہے اپنی باتوں سے، اپنی حکمت سے جو جوڑتا ہے، اسے جنت واجب ہو جاتا ہے۔ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والوں کو جنت واجب ہو جاتا ہے۔ ایک ایمان والے کی دل کو توڑنا، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ کعبۃ اللہ کو توڑنے کا جو گناہ ہے اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ ہمیں پچک کر کو بولنا ہوتے دل ٹوٹ جاتا، 70 مرتبہ کعبۃ اللہ گرا کر، توڑ کر، پھوڑنے پر جو گناہ ہوتا ہے، ایک ایمان والے کے دل کو توڑنے پر وہ گناہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم ساروں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زبان معمولی نہیں، یہ زبان سے جنت بھی ملتی ہے، زبان سے جہنم بھی داخلہ ہوتا ہے، جہنم کا داخلہ ہوتا ہے۔ سَيَكْتُبُ مَا يَقُولُونَ، قرآن میں اللہ کہتا ہے میرے بندو تمہاری زبان سے جو بات آئی نہ کو بولو، تمہاری زبان کی ہر بات ہم لکھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بات کرتے وقت سوچ کر بات کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح میں اٹھ کر اپنی زبان کو کھچ کو کہتے ہیں اے زبان تو اگر خاموش رہی تو میں سلامتی ہے، تیری اگر غلط حرکت ہوگی تو میری پٹائی ہے۔
زبان بہت گندی چیز ہے، اسی زبان سے جنت کو جا سکتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ کر، اسی زبان کو جہنم میں جاتے لا الہ الا اللہ کا انکار کر کر۔ یہ زبان بہت غلطی چیز ہے، بہت گندی چیز ہے۔ اس زبان سے جنت بھی ملتی ہے، اس زبان سے جہنم کا داخلہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، زبان جو استعمال کرتے ہیں اس سے دل ٹوٹتا ہے۔ ہماری زبان سے جو بات نکلتی ہے کسی کا دل نہ ٹوٹے، نہ چھوٹے کا نہ بڑے کا، نہ اپنے کا نہ پرائے کا، دل محبت سے بولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں جنت کی ضمانت تم کو دیکھتا ہوں۔ 2 جبڑوں کے درمیان جو جیپ ہے، 2 رانوں کے درمیان جو حرکت ہے، ان دونوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم ساروں کو جو ہے زبان صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زور سے بولو نا بھائی، اتنا چیخا مارتا ہوں مگر تمہیں آمین بولنے میں بھی جرہ ہلو بولتے ہیں نا۔ کیا میری بات سمجھ میں آتی نہیں ہے کیا؟ زور سے بولنے سے تو جو ہے زبان کو ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جتن برتیں گے نا بھائی۔ تو ان میں کیا کیا گالیاں بھرتا ہے اس سے معلوم نہیں۔ ارے سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا کیا کہ نا۔ خیر بات لمبی ہوتی ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانا ہے مجھے۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں۔ کس کے پاس؟ کیا بتانے آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جو بات کر لیے، وہ بات جو نہیں بولے وہ پوچھ لے کو آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں عائشہ کیا بات ہوئی؟ کہتے اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو نہیں بتائے۔ ابا، اے میرے ابا، میرے حبیب مجھے بات بتا دیے، جو اللہ اور ان کے درمیان میں راز تھا وہ بات مجھے بتا دی۔ کیا ہے؟ بتاؤ کیا ہے؟ اے ابا، جو ٹوٹے ہوئے 2 دلوں کو جوڑتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ سننا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زار روتے ہیں، روتے تھک جاتے ہیں۔ اماں عائشہ نے پوچھا اے ابا جان، 2 دلوں کو جوڑنا یہ محنت پر جنت اللہ دیتا ہے، تمہیں رونے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہیں کیوں روتے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اے عائشہ، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے پر جنت ہے اور دل کو توڑنے پر جہنم ہے۔ میری زندگی میں کتنے لوگوں کے میری زبان سے دل ٹوٹا ہے معلوم نہیں، میرا حشر کیا ہوگا معلوم نہیں۔ عائشہ میری زبان سے کسی تکلیف کس کا دل ٹوٹا ہے وہ مجھے معلوم نہیں، اس کی وجہ سے میں روتا ہوں۔ یہ زبان ہے جو دلوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، دلوں کو توڑ دیتی ہے، دلوں کو زخم پہنچاتی ہے۔ عائشہ میری زندگی میں کتنے لوگوں کو میری زبان سے تکلیف ہوئی معلوم نہیں۔ میں دل ٹوٹے تو جہنم ہے، دل جوڑے تو جنت ہے عائشہ۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ارادہ کرے، میں بھی ارادہ کرتا ہوں انشاءاللہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، محبت کے الفاظ کریں گے، گالی گلوچ سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، حسد سے بچیں گے، ہر ایک سے بچیں گے۔ کیا بھائی بچیں گے نا؟ آج رات پکا ارادہ کر لو، اس کے بعد دیکھو میرے بات کا اثر تمہارے اوپر کتنا ہوتا ہے۔ آج رات پکا ارادہ کرو۔ کون کرے ذرا ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ میں پہلے اٹھاتا ہوں۔ ہاں، اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو۔ ارادہ کرو کہ زبان کو صحیح استعمال کریں گے، کسی کو جو ہے دکھ نہیں پہنچائیں گے، کسی کا دل نہ توڑیں گے، نہ غیبت سے، نہ حسد سے، نہ کینے سے، نہ کپٹ سے، کسی کا دل نہیں توڑیں گے۔ 3 بولا ہوں نہیں، 3 ہی بولا، 4 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس میں 3 بولا ہوں۔ کیا؟ ایک شراب کا، بھول گئے میں یاد دلاتا ہوں، ایک شراب کے عادی کا، دوسرا ماں باپ کے نافرمانے کا، تیسرا دل توڑنے والا۔ ماشاءاللہ، کہاں سے جواب آیا نا؟ ہاں ماشاءاللہ، مدراس والے بڑے ہوشیار ہیں، کریکٹ یاد رکھتے ہیں، یاد رکھ کو بولتے ہیں، سنتے ہیں، باہر جا کو سناتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں وہ سچ بولیں گے انشاءاللہ۔ اب آخری کا کیا بچت ہے؟ ایک بچت ہے، کیا؟ حسد کرنا۔ جو حسد اللہ کے پاس بہت گندا عمل ہے، آدمی حسد کرتا ہے تو اللہ اس عمل کو پسند نہیں کرتا۔ جو حسد کرتا ہے اس کی دعا اس رات قبول نہیں ہوتی۔ حسد کیا ہے؟ کہ کسی کی اچھائی پر جلنے کا نام حسد ہے۔
اچھا آباد ہوتا ہے، سائیکل سے، اسکوٹر سے، کار سے جو ہے بنگلے اللہ دیا بڑھتا ہے، ہم نہ کہیں حسد کرتے آتے ہیں، حسد زیادہ. نلور حاسدانہ کرنول عالمانہ کڑپا جاہلانہ. 100 سال پہلے کون کی نلور میں اتر کو بول کو چلے گا. کتنے سال پہلے؟ 100 سال پہلے ریلوے اسٹیشن میں اتر کو ایک آدمی بولا، کون سا گاؤں؟ نلور حاسدانہ کڑپا جاہلانہ کرنول عالمانہ. کائی کون بولا سمجھ میں آنے. اب ایک جنا خاجی بنے تو حسد پیچھے، ارے نو خاجی بنے نا، کھینچو پکڑو کھینچو پکڑو کھینچو پکڑو. ایک آدمی مسجد کا کام کراتا ہے، ارے ان کام کراتا ہے نام آ جاتا کھینچو کھینچو. ہمارے ایک حضرت آئے تھے یہاں جو ہے دستار بندی میں، نے بولے کہ آج کل مسلمانوں کی حالت ایسی ہے جیسے کھیکڑوں کی حالت ہے. کھیکڑے سو گڑے میں بیٹھ کر رہتے، کون تو کھیکڑا باہر نکلنا ہے تو سب پکڑ کر اندر کھینچ لیتے، باہر آنے دیتے نہیں. ایک آدمی کا مرتبہ بڑھتا ہے تو دیکھ نہیں سکتے، جلتے، حسد کرتے، پیپران ڈالتے، گورنمنٹ کو کیسے بھی سے نیچے کھینچتے. جب اللہ بچانا چاہتا ہے وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا بھید کرتا ہے. اللہ کہتا ہے عزت و ذلت میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے ایسے چٹکلیاں بجانے سے کھینچنے سے کچھ نہیں ہوتا. جسے میں عزت دینا چاہتا ہوں کوئی خراب نہیں کر سکتا، جسے ذلیل کرنا چاہتا ہوں کوئی عزت نہیں دے سکتا. تو میرے بھائیو، حسد کرنے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہ رات گزر رہی ہے ہماری اور آپ کی 25، 27، 29. اسے بھی جاؤ، اپنے ساتھیوں کو لاؤ. سونے سے کیا ہے، جاگنے سے 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ہے. آپ کو بھی ملتا ہے، مجھے بھی ملتا ہے. یہ 1000 رات کا ہم کبھی عبادت کرنا، کبھی تعاوننا. یہ ہماری عمر میں 60-70 سال میں پیشاب کو جانا، پخانے کو جانا، ہوا چھوڑنا، کھانا کھانا، کیا کیا کی رہتے ہے نہیں، کمائی کرنا. جس رات میں جاگنے سے 80 پر 3 سال 4 مہینے 10 دن ثواب کرنے کا، نماز پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، تلاوت کرنے کا، دعا کرنے کا ثواب ملتا. اور فرشتوں کے سردار ہمارے اوپر سلامتی بھیجتے رہتے ہیں. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ارادہ کرو انشاءاللہ کسی اور وقت تفصیل سے بات آئیں گی شب قدر کے بارے میں. اب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جاتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکے کے 70 آدمی پڑھے لکھے تھے. مکے میں قریش خاندان کے عمر رضی اللہ عنہ. کون سے خاندان کے؟ قریش خاندان میں ہاشم خاندان کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قریش خاندان میں ہاشم خاندان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ہے ابو جہل، عمر رضی اللہ عنہ، یہ پورے کے پورے جو قریش خاندان کے ہیں. قریش خاندان کے عمر رضی اللہ عنہ 70 آدمی ہیں کعبۃ اللہ اور مکہ مکرمہ اور جو ہے عرب کے علاقے میں جو پڑھے لکھے ہیں 70 آدمی. اس میں ٹاپ موسٹ آدمی کون؟ عمر رضی اللہ عنہ. سب سے زیادہ اچھا پڑھے. سنو، اتنے پہلوان، اتنے ہمت والے، اتنی طاقت والے، اتنی جنگ کرنے والے، اتنی ہمت کا کام کرنے والے سارے عرب میں کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. تاریخ اٹھا کر پڑھ لو. تو عمر رضی اللہ عنہ بہت جلیل قدر صحابی ہیں، 70 پڑھے لکھوں میں سے ایک آدمی ہیں، بہت پہلوان ہیں. ان کی پہلوانی کا ذکر کرتا ہوں. دیکھو، آدمی گھوڑا کھڑا کو چڑھنا کہ تو نیچے اوپر ہوتا ہے نا بھائی، اسے جو ہے پاؤں رکھنے کا دیتے، ابھی کیا کیا رکھنے کا دیتے، تب جا کو گھوڑے کو بیٹھتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے ماہر، گھوڑا اسپیڈ دوڑتے رہتے ہیں، دوڑتے جا چڑھ جاتے، دوڑتے سے گھوڑے کو دوڑ کو جا کر چڑھ جاتے. اتنے ماہر، اتنے پہلوان کہ بچہ اگر روتا ہے تو ماں کہتی ہے عمر آ رہے ہیں، تو رونا بند کر دے، خاموش ہو جاتا. اتنے مشہور عمر رضی اللہ عنہ. پاورفل کینڈیڈیٹ، پڑھے لکھے، طاقت والے، ہمت والے، لڑائی میں جو ہے سب سے آگے رہنے والے عمر رضی اللہ عنہ. اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بن کر آ گئے. آنے کے بعد آپ جو ہے لا الہ الا اللہ تفلحو، اللہ ایک ہے بول لو کامیاب ہو جاؤ گے. گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، سب جگہ جو ہے بولتے پھرتے ہیں لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ تفلحو. یہ بات سن کر جو ہے کفار مکہ 360 بتوں پوجنے والے آپ پر کیچڑ ڈالتے، آپ کے راستے میں کانٹے ڈالتے،
آپ مجھے طرح طرح کے تکلیفیں دیتے تھے۔ دارالندوہ ایک مشورے کی جگہ ہے، دارالندوہ۔ کیا بھائی؟ ذرا بولے تو اشارہ تین کر۔ دارالندوہ ایک جگہ ہے، وہاں جو ہے سب مل کر مشورہ کر لیا۔ کیا مشورہ کیے کہ کسی بھی طرح لا الہ الا اللہ تفلح آواز لے کر جو محمد نکلے ہیں نعوذ باللہ ان کو قتل کر دینا ہے۔ ایک اللہ کے ہونے کا یقین بتاتے ہیں، 360 بت ہم رکھ کر پوجا کرتے ہیں، ہر روز کے ایک بت، بیپار کو ایک بت، سونے ایک بت، بچے جننے ایک بت، اتوں کو چھوڑ کر صرف لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اسی سے سب کچھ ہے، یہ نئی بات پھیلا رہے ہیں، ان کو قتل کرنا ہے۔ دارالندوہ میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ کرتے ہیں۔ اب وہ مشورے میں کفار مکہ بہت سارے پہلوان آئے، ایسے ویسے رہتے، ہمیں ماریں گے، ہمیں کریں گے۔ اس میں ابو جہل باہر نکل کر گلیوں میں اعلان کرتا ہے جو کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دے گا، قتل کر دے گا، اس کے لیے 100 اونٹاں دیں گے۔ کتنے اونٹاں؟ اونٹ کی بہت قیمت تھی اس وقت، 100 اونٹاں دیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ چونکہ پہلوان ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے سامنے کوئی کھڑ نہیں سکتے، ان کے سامنے، ان کی شجاعت کے سامنے، ان کی بہادری کے سامنے، ان کی پہلوانی کے سامنے کوئی کھڑ نہیں سکتا۔ پورے علاقے میں اتنا بڑا آدمی کوئی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کریں گے۔ 100 اونٹ ملنے کی آواز سن کر حضرت عمر فاروق نکلتے ہیں، چمکتی ہوئی تلوار لے کر نکلتے ہیں کہ میں قتل کر دوں۔ نعیم نام والے ایک صحابی راستے میں کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں عمر غصے میں جا رہے ہیں، ان کا غصہ عرب روک نہیں سکتا، ان کا غصہ خاندان روک نہیں سکتا، ان کا غصہ کوئی روک نہیں سکتے، تلوار چمکتی ہوئی تلوار لے کر جا رہے ہیں۔ اور صحابی پوچھے عمر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نکالنے جا رہا ہوں۔ کیا ہاشم کے خاندان سے دشمنی مول لینا چاہتے ہیں؟ تو عمر کہنے لگے جب تک عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے کوئی خاندان قبیلہ عمر کے سامنے کھڑے نہیں سکتا، نکال کے رہوں گا۔ اور صحابی کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نکالنے سے پہلے تمہاری بھان فاطمہ، تمہارے بھونی سعد، تمہارے بہن بھی سعد، تمہاری بہن فاطمہ، ان کی خبر لو، وہ لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کہیں ادھر جانے کے بجائے ہوں پلٹ جاتے تو کیا ہے قرآن کی آواز آتی ہے، فاطمہ بھی پڑھتے ہیں اور ان کے بہن بھی پڑھتے ہیں، پڑھانے والے پڑھاتے ہیں۔ ابھی غصہ بڑھ گیا، جا کر ٹک 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 دروازے کو مار ڈالتے ہیں۔ جھانک کو دیکھے تو تلوار چمکتی ہے، بھان دیکھے تلوار چمکتی ہے، اب میرا بھائی بری نیت سے آیا ہے، کیا کرنا؟ کھولنا چکتا نہیں۔ اب وہ جو صحابی پڑھانے والے ہیں دروازے کے آڑ میں چلے گئے، بہن بھی اور جو ہے سعد بہن بھی اور فاطمہ یہ دو جنے جو ہے بیٹھ گئے۔ جاتی ہی بھونی صاحب کو ٹپا ٹپ دے ڈالے، غصے میں تھے، دنا دن مار ڈالے، خون منہ سے، ناک سے، ہنکیان سے، ابھی کان سے خون شروع ہو گیا۔ بھان فاطمہ جا کر بھائی مارو نو کو بھائی، وہ مارا، ادھر شروع ہو گیا میرے بھان کو، ہاں خون کان سے، ناک سے، ہنکیان سے، منہ سے خون۔ فاطمہ کہنے لگی بھائی، اے میرے بھائی عمر، جس ماں نے تم کو جنا ہے اسی ماں نے مجھے بھی جنا ہے۔ اللہ کی محبت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں اتر چکی ہے، نہ تمہارے مار سے وہ باہر آتے ہیں، نہ تمہارے ڈرانے سے آتے ہیں، مار کے مجھے موت تک پہنچا تو ہو سکتا ہے، مگر میری محبت اور ایمان کو باہر نہیں نکال سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوچنے میں پڑ جاتے، کیا میری بہن کتنا مارا ہے، میرے ساتھ پیدا ہوئی، میرے ساتھ لڑائی کرتی تھی، میں بغیر تحقیق کے اتنا مار دیا نا، کیا میری حالت؟ افسوس ہوتا ہے۔ مشورہ ہوا دارالندوہ میں، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دے دیا ہے
تمہارے قتل کا مشورہ ہو چکا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رات کو گئے، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑے، زار خطاب ہونے لگے، پروردگار عالم اعز الاسلام ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب، اے اللہ دین کو مدد فرما۔ ابو جہل بن ہشام کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر رو 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 کر پوری رات گزار دی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ بنائے، کعبۃ اللہ مکمل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھرانے میں پیدا ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا کرتے ہیں اللہ کعبۃ اللہ بنا دیا ہوں، اب میں اس کی مزدوری میں مانگتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے اولاد میں، میرے بچوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کریں، 4000 سال کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا کیے رات میں، اے اللہ ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے کسی اسلام میں داخل فرما تاکہ اسلام کو قوت ہو سکے۔ جب تک عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے، جب قبول کیے تب تک صرف 14 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ کتنے؟ عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیے 14 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مار مار کو بھان کو بھائی کو، بھائی میں بھونے کو اور بھان کو مار 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 کو تھک جا کو دل بدل جاتا ہوں۔ کہتے بہن، میری بہن بہت ماریا ہوں، بہت ماریا ہوں، کیا تمہیں پڑھتے رہے مجھے ذرا سناؤ۔ میرے بھائی تمہیں کافر ہو، بے وضو ہو، بے غسل ہو، تم کو قرآن نہ دیا جا سکتا نہ سنا جا سکتا، پہلے غسل کرو بہت سنائیں گے۔ اب جا کر عمر رضی اللہ عنہ غسل کر لیتی ہیں اور آنے کے بعد سناتے ہیں، جو ہی سنتے ہیں، عرب دانتے عربی پڑھے ہوئے تھے، سنتے ہیں زارہ خطہ روتے 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 تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتاؤ، میں وہاں جا کر اسلام قبول کروں گا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی، جس دین کو اپنا کر کامیابی لینا تھا وہ دین کو اپنانے والوں کو مار مار کر پیٹ پیٹ کر خون کر دیا ہوں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتلاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو صحابہ نے کہا ہے، اے اللہ کے حبیب اسلام کا دشمن آتا ہے، اجازت دے دو وہاں سے چھن لڑکا کو مار ڈالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آنے دو، اچھی نیت سے آیا تو اچھا ہی پائے گا، بری نیت سے آیا تو میرے ہاتھ سے ختم ہو جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا عمر کیا نیت سے ہے؟ میں آپ کے ہاتھ اسلام کھل کے آپ کے قدموں پر گرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے مسلمان بنا دو، کلمہ پڑھا دو، مجھے مسلمان بنا کر کلمہ پڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرتے ہیں، اور بعضوں کے صحابہ کہتے ہیں عمر، اے عمر، رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر رو رو کر دعا کہ اسلام لائے ہوئے لوگوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، خون خون کرتے ہیں، اللہ اسلام کو قوت دے ابو جہل بن ہشام سے یا عمر بن خطاب سے۔ رات دعا کیے، صبح میں قبول ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کیے تو 400 سال کے بعد قبول کی، 4000 سال کے بعد قبول کی۔ فوراً عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ چھپ چھپ کر کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ چلیے دار ارقم میں نماز پڑھتے ہیں، چھپ چھپ کو نماز پڑھتے ہیں۔ پورے صحابہ جو اسلام قبول کیے تھے چھپ چھپ کو پہاڑوں میں، غاروں میں، گھر کے آسرے میں پڑھتے ہیں۔ عمر فاروق کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ اللہ کی تعریف بلند کرو، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ پورے مکے کے گلیاں، پہاڑاں، سب جگہ آواز پہنچتی ہے، کیونکہ عمر آ گئے، دین کو قوت مل گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی کرم اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے،
مگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسلام کی قوت سے اللہ کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں، اے اللہ عمر کو دے دے، اسلام کو قوت دے دے۔ جب آپ چھپ کر نماز پڑھتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کہا اللہ کے بھی کیوں چھپ کو نماز پڑھتے ہیں؟ کہا کہ کل کے دن جب میں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتا تھا، میرے اونٹنی پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دیے، میں اٹھ نہیں سکا، اور میرے گلے میں رسی ڈال کر کھینچے، میرا جان بچا نہیں سکا۔ ابو بکر صدیق آئے، میرے رسی کو کھولے اور میرے اونٹ پر اونٹ کی اوجڑی جو تھیلی ہوتی ہے جس کے اندر گندگی رہتی ہے وہ اٹھا کر میرے اوپر ڈال دیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آ کر نکالے، اے عمر اگر ہم باہر جا کر نماز پڑھیں گے تو موت کے علاوہ کوئی اور نشانی نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے حبیب چلو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھو، کون وہ جو آپ کو حملہ کرنے والا ہے؟ اگر اس کی ماں کو پیدا ہوا ہے تو یہ عمر کے ہاتھ میں جب تک تلوار ہے کوئی آپ کو دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا، اگر اس کی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے آپ کے پاس آئے گا، بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے پاس آئے گا، چلو جا کر نماز پڑھیں گے۔ اس وقت تک جو ہے ظہر کی نماز عصر کی نماز آہستہ پڑھ لیتے تھے، مغرب کی عشاء کی فجر کی زور سے پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کی آواز سنیں گے تو کافر آ کر مار دیں گے۔ اللہ نے کہا آہستہ پڑھو، تو ظہر کے عصر کا آہستہ پڑھتے تھے، مغرب کو گھروں کو چل جاتے تھے، جرہ پڑھتے تھے، عشاء کو زور سے پڑھتے ہوئے سو جاتے تھے، فجر کو اٹھتے نہیں تھے کافرہ، ابھی زور سے پڑھتے تھے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ دو نمازیں آہستہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ زور سے پڑھیں تو کفار مارتے تھے۔ ظہر عصر آہستہ پڑھتے تھے، مغرب عشاء فجر زور سے پڑھتے تھے، کیونکہ مغرب کو گھران چل جاتے، عشاء میں سو جاتے، فجر کو اٹھتے نہیں، زور سے پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہو گئے، آواز لگائے، ہے کوئی اس علاقے کے اندر عمر اسلام قبول کر لیا ہے، کون ہے اس کا مقابلہ کرنے والے؟ اگر اس کی ماں کو پیدا ہے، اس کی بیوی کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، اس کے بچوں کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، آ جاؤ یہ تلوار میرے فیصلہ کریں۔ پورے کے پورے ڈر گئے، کہنے لگے اب ہمیں اسلام کو کیا بھی کر سکتے نہیں، کیونکہ عمر آ گئے۔ عمر آنے کے بعد اسلام کو قوت ملی، عمر آنے کے بعد دین عام ہوا، عمر آنے کے بعد کفار ستانا چھوڑے، عمر رضی اللہ عنہ آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی پھینکنا چھوڑے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قوت و طاقت والے تھے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ انصاف و عدل والے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ بات نہیں کرتے مگر وحی کی بات بولتے ہیں۔ 19 جگہوں میں قرآن کے اندر عمر رضی اللہ عنہ سوچنے کے بغیر اللہ جو سوچے ہیں اس کے مطابق اللہ آیت اتارا ہے۔ 19 جگہ میں قرآن، وہ کیا 19 جگہ کائی کو مجھے ٹائم نہیں بولنے کا سے تو اشکال کریں گے، بولیں سکا چل گئے نہیں حضرت، نہیں اس کا الگ وقت چاہیے۔ میں صرف جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی بتاتا جاتا ہوں۔ یہ جو ہے 19 جگہوں میں قرآن کے اندر حضرت عمر سوچے اللہ آیت اتارا، حضرت عمر رائے دی اللہ آیت اتارا، حضرت عمر خیال کرے اللہ آیت اتارا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، عمر کی اتنی شان و شوکت ہے، ان کی بات اللہ کی وحی ہے، وہ جو بات بولتے ہی الناطق بالسماء كان رائے موافق الکتاب، ممبر پر کھڑے ہو کر جو ہے امام صاحب پڑھتے، کیا پڑھتے؟ الناطق بالسماء كان رائے موافق الکتاب، عمر کی بات صحیح ہے، کتاب اور اللہ کے فرمان کے برابر بات نکلتی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کر لیے، اسلام کو قوت ملا، سب صحابہ دین میں داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مریدہ بنے، عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد بنے، آپ کو لا کر دین کی قوت کے لیے پوری رات کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، صبح میں عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیے، دین کو قوت ملی۔ وہ عمر جب وہ اس راستے سے گزرتے ہیں، شیطان کو گزرنے کی تو درکنار گزرنے کی سوچ بھی شیطان کو نہیں ہوتی، اتنے پاورفل شیطان وہ راستے سے گزرنا تو درکنار گزرنے کا سوچ بھی نہیں رکھ سکتا، اتنے بڑے طاقت و ایمان و قوت والے ہیں۔
مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا آپ کی خلافت کے زمانے میں، زلزلہ۔ عمر رضی اللہ عنہ لکڑی لیے مارے، اسکت اے زمین خاموش ہو جا، زمین حرکت کرنا بند کر دے۔ زمین کھڑ گئی، زمین جو حرکت کر کے زلزلہ آنے والا تھا کھڑ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ہے، معلوم ہوا کہ وادی میں آگ لگ گئی ہے، وہ آگ لگتے لگتے مدینہ منورہ تک آنے والی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جا کے بولے، اے خلیفۃ المومنین، آگ لگ گئی ہے، مدینہ منورہ تک آ جانے والی ہے۔ آپ نے ایک چادر اٹھا کر دیا، جاؤ آگ کے قریب یہ چادر کو پھیلاؤ اور بولو کہ آگ واپس چلے جائے، عمر کا آرڈر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے آرڈر کو لے کر وہ آگ جہاں جلتی تھی وہاں عمر رضی اللہ عنہ کی چادر پھیلائے اور کہا، آگ واپس چلے جا، بجھنا نہیں، ختم ہونا نہیں، جہاں شاہی وہاں چلے جا، یہ عمر کا آرڈر ہے۔ آگ نہ بجھی نہ ختم ہوئی، سیدھا واپس جہاں شاہی وہاں چلی گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ممبر پر بیان کرتے ہیں، بیان کرتے کرتے یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، آواز آئی۔ اب جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بیان کے بعد پوچھے، اے عمر ایسا کر کوئی چیخ مارے کیا آیا؟ یا سارے الجبل، سارے ایک صحابی کا نام ہے، جو ہے لشکر لگے تھے لڑنے کے لیے، ان کے امیر کا نام ساریہ۔ کیا چیخ مارے نا آپ، کیا ہو؟ کہا کہ وہ جو جنگ لڑنے کے لیے گئے ان کے پیچھے دشمن حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو میں نے دیکھا یا سارے الجبل، اے ساریہ، اے امیر، یہ جماعت کے امیر، پیچھے پلٹ کو دیکھو، دیکھے تو لشکر آ رہی ہے حملہ کرتے ہیں، اگر اسی طرح یہ لوگ ادھر پھر کر رہیں گے پیچھے سے حملہ کر دیں گے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کی بات سنے پیچھے پلٹ کر حملہ کرے تو جو کامیابی مل گئی، نہ ٹیلی فون رہا، نہ واٹس ایپ رہا، نہ فون رہا، نہ ٹیلی گرام رہا، کچھ بھی نہیں۔ ان کی آواز مدینے میں ممبر پر نکلی، ساریہ کو پہنچ گئی، ساریہ پلٹ کے دیکھے، فوراً جو ہے ان پر حملہ کیے، کامیابی حاصل کر کے آ گئے۔ عمر وہ عمر ہے، عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا مقام ہے، انصاف کے یہ پہاڑ ہے، انصاف اتنا کرتے ہیں، انصاف اتنا کرتے ہیں۔ مجھے وقت نہیں ہے ایک ہونے کو ہے، اگر آپ انصاف ان کی انصاف کو سنیں گے یہاں بیٹھ کر روتے روتے سارا کھانا بھی بھول جائیں گے، اتنے انصاف والے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مصر کو گئے قافلہ لے کر، گورنر بن کر، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں گورنر بن کر عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو بھیجے۔ اب وہ جا کر جو ہے گورنری کرنے لگے، کرتے کرتے درمیان میں جو ہے چند لوگ آئے۔ دریائے نیل جو پانی بہتا ہے، جس سے جانور جیتے ہیں، اناج اگتا ہے، لوگ کھاتے ہیں، لوگ پیتے ہیں، پینے کی جگہ ہے، کھانے کی جگہ ہے، اس سال میں ایک مرتبہ خشک ہو جاتا ہے دریائے نیل، پانی سوکھ جاتا ہے۔ وہ زمانے جاہلیت میں خوبصورت لڑکی کو لے جا کر وہاں جو ہے ذبح کریں گے تو جو ہے پانی نکلتا۔ ابھی یہ قافلے کے امیر عمر رضی اللہ عنہ کو لیٹر لکھتے ہیں، یہاں کا قانون یہ ہے کہ یہ لڑکی کو ذبح کریں گے تو پانی چلتا ہے، نہیں تو پانی کھٹ جاتا، میں کیا کرنا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھوٹی چٹھی لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی تو چل، اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتی تو تیری ضرورت کچھ نہیں۔ وہ چٹھی لکھو، چھوٹی چٹھی لکھو، بھیجتے، جاؤ اے عمر بن العاص، جاؤ اس جو ہے دریائے نیل میں اترو، ذرہ گڑھا کر کے اس میں چٹھی رکھ ڈالو۔ لوگ پورے گاؤں والی چترم ہونے دیکھتے ہیں، تعجب سے دیکھتے ہیں، بچی خوبصورت بچی کو دے تو آتا سو پانی، چٹھی سے کہاں سے آتا؟ چٹھی رکھے واپس پانی دھڑا دھڑ پانی آ گیا۔ آج تک بھی دریا نیل سکیا نہیں، قیامت تک نہیں سکتا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی چٹھی کا اثر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی چٹھی کا اثر ہے
دریائے نیل جا کر دیکھ لو، نہ سکا ہے نہ سوکے گا، نہ قیامت تک سکے گا۔ حضرت عمر کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے آرڈر سے چلتی ہے تو چلنا شروع کر، اللہ کے آرڈر میں تو تیری ضرورت ہم کو نہیں ہے۔ میرے بھائی عمر رضی اللہ عنہ ایسی دلیل و قدر صحابی، مدینہ منورہ میں تو عمر رضی اللہ عنہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، مدینہ منورہ ہے، ایک یہودی اور ایک جو ہے مسلمان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، یہ تلوار میری ہے، تلوار تیری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فیصلے کو بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے کے لیے بیٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان کہتا ہے وہ گواہیوں کو دے سکے نہیں۔ جو یہودی اسلام کا دشمن ہے، جو ہے اب فلسطین وغیرہ پر ظلم کرتا ہے، وہ پہلے سے بھی دشمن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنائے کر کو دشمنی حسد حسدا من عند انفسہم ما تبین لهم الحق، اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب کی امتو، یہودیوں کے دل میں حسد ہے کہ آخری نبی، نبیوں کے سردار، ان کے گھرانے میں بنی اسرائیل میں ہونا کر کے چاہتے تھے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے میں پیدا کرے، اس کا حسد ہے۔ یہ حسد کی وجہ سے کبھی تم کو پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ تم کو کافر بنا دیں گے۔ شکیل ابن حنیف کے نام سے جو ہے لوگ ایک آواز اٹھائے ہیں، شکیل ابن حنیف نے کہتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، میں ہی مہدی علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام عمران کے گھرانے میں حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئی۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے ابا، حنا بنت فاخذ حضرت مریم علیہ السلام کے اماں۔ یہ ذرا ٹائم لیتا ہوں کیا سمجھنے کا، کہیں تو سبجیکٹ آ گیا بولنے کا واسطے۔ تو مریم علیہ السلام پیدا ہوئے عمران کی بیٹی بنے، مریم علیہ السلام پیدا ہوئے کہ حنا بنت فاخذ کے پیٹ سے باہر آئے، ان کو شادی ہوئی نہیں۔ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانے کے لیے بغیر باپ کے بھی پیدا کرتا ہوں، بغیر ماں کے بھی پیدا کرتا ہوں، بغیر ماں باپ کے پیدا کرتے میری قدرت ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے، حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے، مریم علیہ السلام کو بغیر جو ہے مریم علیہ السلام کو جو بچہ پیدا بغیر جو ہے شادی کے، عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے، وہ ایک مستقل سبجیکٹ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد میں فجر کے وقت مینارے پہ اتریں گے، جبکہ مہدی علیہ السلام نماز پڑھاتے ہوں گے۔ مہدی علیہ السلام کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھرانے کے آدمی۔ جب وہ آئیں گے سارے کفر سے مقابلہ کریں گے، یہودیوں کو ختم کریں گے، عیسائیوں کو ختم کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت بول کر عیسیٰ علیہ السلام رب رب کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ختم کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور بھی زیادہ جو ہے دین پھیلنے لگے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں آزو بازو پورے کافرہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اسلام اتنا پھیلے گا، ہر کچے پکے مکان میں اسلام داخل ہو کر رہے گا، اور اتنی سچائی، اتنی دل کی صفائی، اتنی دل کے اندر محبت، اتنے الفت آدمی میں پیدا ہو جائیں گے، حسد ختم، غیبت ختم، جھوٹ ختم، سب کچھ ختم۔ ایسے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد آئے گا، جس کی وجہ سے اللہ کہتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ سچائی، وہ دل کی صفائی، وہ جو پرہیزگاری اتنی ہوگی، زمین سے خزانے اٹھا دیں گے، زمین سے خزانے نکل جائیں گے، سونا نکلے گا، چاندی نکلے گا، لوہا نکلے گا، خزانے جتنے چھپکو ہے جسے ڈھونڈنے کے واسطے شاٹ لیٹا لگا کو ڈھونڈتے ہیں آدمی، مگر سچائی جب آ جائے گی، حسد ختم ہو جائے گا، غیبت ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے پر چلنا ختم ہو جائے گا، اللہ زمین سے خزانہ اٹھائیں گے، اتنے مالدار بن جائیں گے، زکوٰۃ لے کر پھرتے رہیں گے، ہماری زکوٰۃ لو، وہ کہیں گے ہمیں مالدار ہیں ہماری زکوٰۃ، ہمیں مالدار ہیں ہماری زکوٰۃ لو۔ اب مانگتے مانگتے ہمیں پھرتے ہیں، تب لے کو دینے کے واسطے پھرتے رہیں گے۔ اب مدرسے والے کیا بولتے ہیں ہر نماز میں زکوٰۃ کا مال دو، زکوٰۃ کا مال دو، صدقہ کا مال دو۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد اتنا خزانہ نکل جائے گا
لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے پھریں گے، اب زکوٰۃ لینے کے لیے پھرتے ہیں مدرسے والے۔ تو بہرحال اب جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے، عمر فاروق مدینہ منورہ میں ایک یہودی اور مسلمان جا کر شکایت کیے، تو شکایت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تلوار یہودی کی ہے، حالانکہ اسلام کا دشمن ہے۔ یہ آدمی کیا سمجھا میں مسلمان ہوں، مجھے لے کو دے ڈالیں گے، ایسا سوچ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے گواہیوں کو دیکھے تو یہودی کو دے دیا۔ باہر نکلا وہ مسلمان نکل کر بولنے لگا مجھے ان کا انصاف پسند آیا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف پسند آیا نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر انصاف لیں گے، دونوں مل کو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ گھر میں ہی جا کر بلائے، عمر کون آیا ہے کہ ہم ذرا ایک فیصلہ لائے ہیں، فیصلہ سن لو، انصاف کرو۔ وہ مسلمان بولنے لگا میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے، کیا فیصلہ؟ کہ میری تلوار لیا ہے اور وہ نہیں دیتا ہے، شراب بول کو دلاؤ۔ یہودی کہنے لگا اے عمر یہ شکایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار مجھے دے دیے، آپ کے فیصلے کو انکار کر کے تمہارے پاس آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو انکار کر کے تمہارے پاس آیا۔ عمر پوچھا ہاں ویسا ہوا کیا؟ ہاں میں مسلمان ہوں، یہودی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر انصاف کرے نہیں، تلوار یہودی کو دیے ہیں، مسلمان کو دیے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے بیٹھو میرا انصاف سناتا ہوں، بیٹھو ذرا بیٹھو میرا فیصلہ بھی سناتا ہوں۔ گئے تلوار لائے اور جو ہے مسلمان کا سر قلم کر دے، سر نیچے پڑ گیا۔ کہا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ تلوار ہے۔ مدینہ منورہ میں رچا راوڑی شروع، مسلمان کو مار ڈالے، مسلمان کو مار ڈالے۔ اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہنے لگے مسلمان کو مار کو یہودی کو مدد کریں، بلاؤ انصاف دلاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بلائے، اے عمر کیا کرے تمہیں؟ اللہ کے حبیب، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ کے فیصلے کے بعد کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اگر آپ کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ مانگتا ہے تو مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے، اس کے دل میں حسد ہے اور یہ اسلام کا انکار کرنے والا ہے، یہ مسلمان نما ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ دلیل پیش کرو۔ دلیل کیا پیش کرو؟ دو جنے رہے، ایک جنا ڈر کو بھاگ گیا، ایک جنا مر کو چلا گیا، میں کیا دلیل پیش کروں؟ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتارا، فلا وربک، تیرے رب کی قسم عمر حق پر ہے، یہ منافق ہے، اسلام کے ظاہر میں تو اسلام ہے، اندر سے منافق ہے۔ گواہی دینے کے لیے لوگ ضرورت نہیں، جھاڑیں ضرورت نہیں، عمارت ضرورت نہیں، دنیا کا رب گواہی دیتا ہے کہ عمر نے جو کیا حق کیا ہے، عمر نے جو کیا ہے حق کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کے فیصلے کو دنیا مانو یا نہ مانو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق فیصلہ کر کے رکھتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ راستے میں راتوں میں گلیوں میں پھرتے تھے، کیا کسی کیا تکلیف ہے، ایک گھر میں دیکھا دھواں آتا ہے، رات کے وقت میں دھواں کیا ہو، جھاگ کو دیکھے تو لکڑیاں جلتے ہیں، ہنڈی کھول کو دیکھے تو خالی ہنڈی ہے، اچھا کیا کرتے ہیں؟ ہر کہ عمر غریبی ستاتی ہے، بچے روتے ہیں، بھوک سے بل بلاتے ہیں، خلافت کا زمانہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ کچھ خیال کرے نہیں، معلوم نہیں ان عمر کا خیال کرے نہیں، بچے روتے روتے ہیں، ان کو بہلانے کے لیے، ان کے دل کو پھسلانے کے لیے ہنڈی رکھ کو انگار لگاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ سیدھا بیت المال کو گئے، رات جا کر اناج لیے، گیہوں لیے اور کھانے کی چیزیں لیے، موٹا بنا لے، اپنے اوپر رکھ لیے۔ غلام کہنے لگا اے امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، وہ موٹا مجھے دو، میں لے لیتا تھا۔ ہے کہ اللہ مجھے پوچھے گا اے عمر تیری خلافت میں بچے بھوکے سوتے رہے تو کیا کرتا رہا، میں اللہ کے پاس گرفتار ہو جاؤں گا، امیر المومنین بنایا ہے، میرے سوال کا جواب میں ہی دینا ہے۔ اے غلام تجھے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھا کر لے جاتے ہیں،
اور ہنڈے میں ڈالتے ہیں، پھونکنے لے کو پھونکتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے ان کی داڑھی کے اندر دھواں 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 بھر جاتا تھا۔ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے معاف کر دو، تمہارے بھوکے رہنے کی خبر مجھے نہیں ہے، اگر تم اللہ کے پاس جا کر پوچھو گے یہ عمر جو ہے اللہ کے پاس پھنس جائے گا۔ وہ عمر ہے یہودی عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو شہما کو، جو آواز بہترین تھی، قرآن پڑھتے تو پرندے آ کو سنتے تھے، جاتے ہوئے پانی کے پاس قرآن پڑھتے تو پانی کھڑ کو سنتا تھا، وہ آواز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو شہما کو اللہ نے دیا۔ ایک یہودی آیا کہنے لگا اے ابو شہما تمہاری آواز بہت اچھی ہے، آواز تمہاری ایسی باقی رکھنا ہے اور بھی اچھی بننا ہے تو یہ ٹینک پی لو، ٹینک۔ میرے بھائیوں یہودیاں ہمیشہ دشمن ہوتے ہیں اسلام کے، یاد رکھ لینا، ایسے ویسے لوگوں کی باتوں میں نہیں جانا۔ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو علماء سے دریافت کر لینا، کیونکہ یہودی لوگ طرح طرح کے چال کرتے ہیں، قادیانیہ کے نام سے اور جو شکیل ابن حنیف کے نام سے اور ناموں سے کرتے ہیں۔ اب یہودی جو ہے ٹینک دیا، ٹینک، ابو شہما پی لیا، بے ہوش، ان کی ہوش ختم ہوگی، حلال حرام کی تمیز اڑ گئی شراب پینے کی وجہ سے۔ ٹینک نہیں تھی، شراب تھی۔ اب ایک لڑکی کو چھوڑ دیے، ناجائز عمل ہو گیا، ہوش میں آیا، روتے 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 جب سے یہ عمل ہوا تب سے برابر روتے رہے، اللہ کے پاس مانگتے رہے، ہے اللہ مجھ سے فلانی غلطی ہوگی معاف کر دیں، ضرور رونے کی وجہ سے اللہ معاف کر دیا، اس میں ڈوٹ نہیں۔ ایک آدمی اللہ کے پاس روتے اپنے گناہوں کو یاد کر روتا ہے تو یہ خطرہ جو ہنکی سے نکلتا ہے تو گناہ کیا ہوا آدمی جہنم میں جانا حرام ہے، جب تک کہ حدیث میں آتا ہے دودھ نکلا ہوا تھن سے دودھ واپس کوئی نہیں چڑھا سکتا، ایسے ایک آنکھ کا خطرہ نکلا ہوا آدمی جہنم میں جا نہیں سکتا۔ اپنی غلطی بھی روتا ہے آنکھ سے، خدا کے خوف سے آنکھ سے پانی آ گیا، اللہ جہنم میں نہیں ڈالتا۔ اب ابو شہما جو ہے رات دن حیبت میں فکر میں ہے، ایک عورت چھوٹے بچے کو لے کے آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہے عمر اے خلیفۃ المومنین یہ تو تمہارا پوترا، تمہیں پڑھ لو۔ اللہ میرا پوترا، میرے بچوں کو شادی بھی کرے نہیں، پوترا کہاں سے آیا؟ تمہارا بچہ ابو شہما میرے ساتھ عمل کیا ہے کہ بچہ پیدا ہے، تمہارا پوترا ہے۔ یہ سننا تھا، سیدھا گھر کو جاتے، بیوی سے پوچھتے اے میری بیوی کیا ابو شہما ہے؟ ہاں ابھی باہر سے آیا ہے، دسترخوان پر بیٹھا ہے، ابھی کھانا کھا رہا۔ سیدھا گئے، بال پکڑ کر اٹھاتے ہیں، اٹھ اٹھ، حرامی کرنے والا عمر کے دسترخوان پر کھانا کھاتا ہے۔ بیوی پاؤں پر گر جاتی ہے، چھوڑو چھوڑو کھانا تو کھانے، نہیں یہ عمر کا دسترخوان ہے، حرام کرنا کیا ہوا، آدمی کھانا نہیں سکتا۔ عدالت میں لے جاتے ہیں، گھسیٹ کر صحابہ پاؤں پر گر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر کی عدالت میں بے انصافی کرنے کے لیے تم لوگ میرے سامنے آئے ہو، چلو جاؤ تم سارے کے سارے، آئندہ کوئی آئیں گے تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ وہ سب ڈر جاتے ہیں، ابو شہما کو لے جا کر کہتے ہیں یہ زنا کیا ہے، غلط کام کیا ہے، 100 کوڑے لگا۔ الزانی والزانیۃ فجلدوا 100 جلدہ، الزانی والزانیۃ فجلدوا 100 جلدہ۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے زانی مرد زانی عورت کو 100 کوڑے لگا۔ اب عدالت میں فیصلہ ہو گیا، کوڑے مارتے ہیں، 80 کوڑے کی جان چل جاتا ہے۔ عمر کھڑ کر ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، لوگ تڑپتے ہیں، عمر اپنے بیٹے کو کوڑے لگائے، 80 کوڑے کو جان چلی۔ دفنانے کے بعد خبر پر 20 کوڑے مارتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے بیٹے ابو شہما یہ عمر کا انصاف ہے، تو یہاں مار کھا کے مر گیا ہے، اللہ کے پاس پاک ہو کے جائے گا، اگر تو مار کھیے بغیر یہاں رہ جائے گا اللہ کے پاس تو ناک پاک ہو کر جائے گا۔ انشاءاللہ کسی اور وقت سنائیں گے، آپ لوگوں کی طلب کو پوری کریں گے۔ یہ لیلۃ قدر ہے، جاگنے کی رات ہے، قدر کی رات ہے، فرشتے اللہ اتارے ہیں، ہمارے درمیان میں ہے فرشتے، دستے نہیں ہیں، تمہارے میرے بیچ میں بیٹھ کو ہے۔ کب تک رہیں گے یہ فرشتے؟ صبح کی نماز تک۔ یہ بیچا میں بریانی بھی تیار ہو جاتی ہے، کھالے کو سارے کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی
کہاں آئی نہیں؟ اچھا بھائی، دعا کرنے کے لیے میں اب ہاتھ اٹھاتا ہوں، آپ لوگ بھی ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے مانگیں گے، دل رکھو پورے توجہ کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ۔ اللہ قبول کرتا کہ نہیں؟ قبول کرتا کہ نہیں؟ ایسا نہیں، قبول کرتا، یہ یقین کے ساتھ مانگیں گے، ہماری دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ کسی اور وقت آپ لوگوں کی چاہت کو پوری کروں گا انشاءاللہ۔ دعا کرتے رہو میرے صحت کے لیے۔ میں بھی چکن گنیا کی بیماری سے باہر پڑا ہوں، بہت اب بھی ہاتھوں پاؤں سے بھی ہٹ بنڈے بن جاتا ہے انشاءاللہ، اور بھی بولوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کر کے اللہ کے لاڈلے بننے کی توفیق عطا۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنت ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ سارے بندے اور میں تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ تیری مہربانی تو حاضر کر لیا، اگر مہربانی نہ ہو تو بستروں پر اور جو ہے گلیوں میں اور نامعلوم کے کہاں وقت ہمارے گزرتا، جی سیل فونوں میں نامعلوم کے کہاں ہمارا وقت گزرتا۔ تیری مہربانی سے تو نے مسجد میں بلایا، اسی مہربانی سے ہم ساروں کو شب قدر عطا فرما، شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ مجبور ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، جان کر کے انجان کر کے بہت سارے خطائیں کیے ہیں۔ اے اللہ لوگوں کو تو نظر نہیں آتا، تجھے تو نظر آتا ہے، تو خوب جانتا ہے۔ عالم ما فی صدور ہے، دلوں کے بھیج کو جاننے والے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، زندگی پاک بنا دے، شب قدر سے مالا مال بنا دے، نمازوں کی پابندی کر دے، اخلاق کی زندگی دے دے، پرہیزگار بن کر جینے کی توفیق عطا فرما، قرآن کا علم عطا فرما، قرآن سے راستہ تلاش کرنے والے بنا دے، شریعت پر جینا آسان فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بنا دے، ابو بکر عمر و فاروق و علی صحابہ کرام جیسے محبت کے۔ اے اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں مگر وہ محبت ہم کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے پر تو محبت کرنے کا وعدہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو کہتا ہے جو میری محبت کو لینا چاہتا ہے میرے حبیب کی اتباع کرے۔ اے اللہ سچے پکی اتباع نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ ہم کو عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہم کو عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہم کو عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ہم کو عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہم کو عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا ہم کو عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام اٹھنا بیٹھنا ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، تو خالی کر دے گا تو کہاں جائے گی؟ اے اللہ کون دے گا؟ تو غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، یہ جاگنے کو خالی نہ فرما۔ اے اللہ شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما، تیرے لاڈلے بندے بنا دے جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما کر سارے عالم کی مغفرت فرما دے، سارے عالم کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ صحابہ کرام جیسے زندگی گزارے، صحابیات جیسے زندگی گزارے، اے اللہ مرد صحابہ والے، عورتیں صحابیات والے زندگی گزارنا آسان فرما۔ جن کے ماں باپ نے صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے ماں باپ چلے گئے ان کی مغفرت فرما، خبروں کو نور سے منور فرما۔ اگر زندے ہوتے تو ہم دیکھ کر ثواب حاصل کر سکتے تھے۔ اے اللہ تیرے فرمان میں کوئی آڑا نہیں ہے۔ اے اللہ جو خبروں میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما، خصوصاً ہمارے ماں باپ کے، ہمارے خاندان کے، بھائی کے، بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے جو بھی رشتہ دار گزرے ہیں، دنیا میں جتنے مسلمان تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، خبر کی تنہا گڑھائی میں ہیں، گڑھے میں ہیں۔ اے اللہ کیا کیا حالت ہے ہم کو تو معلوم نہیں ہے، مگر اے اللہ ان کا چیخنا چلانا انسان و جنات کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ اے اللہ اس خبر کے عذاب سے جو پہنچ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ وہ جنت کے اے اللہ گڑھوں میں سے، جنت کے درجے میں سے ایک درجہ ان کو عطا فرما دے، جہنم کے گڑھوں سے پوری پوری حفاظت فرما دے۔ مالک تو معاف کرے گا تو کون پوچھیں گے، تو معاف کرے گا تو کون پوچھیں گے، تجھے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اے اللہ جتنے لوگ پہنچ چکے ان ساروں کی مغفرت فرما دے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں آخرت کی تیاری آسان فرما دے، خبر کے عذاب سے حفاظت فرما لے، جو بے روزگار ہیں حلال روزی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں صالح اولاد نصیب فرما، جن کے اولاد ہیں اللہ ان کی نیک تربیت فرما کر نیک اور پاک بنا دے۔ ہمارے نمازوں کو، ہمارے قرآن سننے کو، قرآن پڑھنے کو، سخاوت کرنے کو، زکوٰۃ دینے کو، خیرات کرنے کو اے اللہ بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ رمضان مبارک کا مہینہ دیا ہے، قدر کرنے پر اے اللہ سب کچھ ملے گا، نا قدری پر اے اللہ تیرا عذاب بہت سخت ہے۔
اے اللہ تو دینے کے لیے اور عطا کرنے کے لیے قبول کرنے کے لیے یہ رمضان دیا ہے، اس میں شب قدر تو دیا ہے۔ اے اللہ جو کچھ مانگے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ بڑے حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اگر بڑے حضرت ہوتے یہ جگہ میں بیٹھ کر دین کی باتیں پیش کرتے، اے اللہ اعتکاف کے لیے بیٹھ کر رہتے، جب بھی نماز کو آتے تو آپ جو ہے ہم کو نظر آتے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ بیمار ہونے کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتے ہیں، اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے خاندان کی بنت قبول فرما، ان کا سایہ قادر ہم پر قائم فرما۔ اے اللہ جامعہ نور الہدیٰ کو سارے عالم میں روشن بنا، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد کی خدمت کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ گنہگار ہاتھ ہیں، تو بول دے کہ گنہگار ہاتھ ہیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ ہم کہیں جانے کے لیے جگہ نہیں ہے، اے اللہ تو ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما۔ یہ مسجد کتنی پیاری مسجد بنائے، مدد کرنے والوں کو مدد کرنا، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، ساتھ دینے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اے اللہ تیرے لاڈیلے بنا لے، ہم کو تیرے لاڈیلے بنانے، ہماری زبان سچی بنا دے، ہمارا آنکھ صحیح بنا دے، ہمارے کان صحیح بنا دے، ہمارے دل میں تو بیٹھ جا، تیرے بیٹھنے کے قابل ہمارے دل کو بنا دے۔ اے اللہ مانگیں گے تو بہت کچھ ہے، مانگنے سے جو بھی رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ شب قدر اور رمضان مبارک کے خیر برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم ساروں کی بخشش فرما، اے بخشنے والے اللہ، اے اللہ ہم کو بخشش فرما۔ جو جتنے ساتھی ہاں بیٹھے ہیں ان کی جو بھی جائز ارادے ہیں اے اللہ ان ارادوں کو مکمل فرما۔ اے اللہ شب قدر کی اے اللہ شب قدر کو مانگتے مانگتے ہاں بیٹھ گئے ہیں، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے کہنے کو قبول فرما، ان کی سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو، مسجد کے آزو بازو رہنے والوں کو، اس نلور کو اور آندھرا کو اے اللہ خصوصاً وقف و بل جو آ رہی ہے اے اللہ ان کمینہ ارادوں کو اے اللہ تو دفن فرما کر سچے پکے جو مسلمانوں کے لیے مددگار ہے ایسے ارادے والوں کو تخت پر قائم فرما۔ اے اللہ اے میرے مالک اے میرے اللہ تو فرعون کو ختم کیا، حامان کو ختم کیا، شداد کو ختم کیا، نمرود کو ختم کیا، اس دور کے ظالموں کو ختم فرما دے۔ ہمارے ہاتھ شب قدر کی تلاش میں اٹھے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما۔ یہ ظالم جو مسلمانوں کے، مسجدوں کے، علماء کے، قرآن کے، حفاظ کے، دین کی، تجارتوں کے جو دشمن بن بیٹھے ہیں اے اللہ ان کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، ہدایت دے تو خاتمہ فرما دے۔ کتنوں کو قوم سمود کو، قوم عاد کو، کتنوں کو تو نے برباد کیا ہے اے اللہ ان کمینے حرکتوں کو کرنے والوں کو نیست نابود فرما۔ مسلمانوں کو سکون کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، تیری یاد کے ساتھ اے اللہ علم دین کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کی جو بھی جائز ارادے تمنائیں ہیں تو اپنے قدرت سے پورا فرما۔ یہ دعا محض اپنے لطف و کرم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ نہیں جی جزاک اللہ خیر رہے سب پہ، خیر بنے اپنے